بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس در کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی دو کڑیاں، دو پارٹس ہم آلریڈی دیکھ چکے تھے، آج اسی کو آگے لیتے ہوئے اور جس میں ہم نے سلسلے وار ایک انسان کے بیمار ہونے سے لے کر آگے کی تمام چیزیں کے بیماری سے لے کر موت تک، اور پھر موت کے بعد سے لے کر جو ہم نے نماز جنازہ کی پہلے تک، مطلب جنازے کو آپ نے اس جگہ پہنچا دیا جہاں نماز ہونا ہے، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو یا کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہرحال تو وہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ سے آگے ہم دیکھیں گے اور اس کے آگے کے دیگر مسائل جو ہے نماز جنازہ سے لے کر تدفین تک اور کیا کیا ہوں گا، وہ چند باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو باتیں ہم نے جو ہے پچھلے سیشن میں جو پچھلے درس تک دیکھی ہے، اس میں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ جس طرح سے ایک انسان کی پیدائش ایک نارمل چیز ہے، شریعت اسلام میں اس کی موت، اس کی تدفین وغیرہ بھی ایک دم نارمل چیز ہے۔ تھوڑا بہت بھی اگر انسان علم حاصل کر لے تو انشاءاللہ عزیز یہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال چلیے، ہم نے بہرحال دیکھا کہ جنازے کا نہلانا اور خاص طور سے ہم جو رکے تھے وہ کفنانا اور کیسے لے جائے، اور لے جانے کا پورا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، اور وہ لے جا کر چاہے قبرستان پہنچا ہو یا جو ہے مسجد پہنچا ہو، بہرحال نماز کے لیے جہاں بھی اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آئیے نماز جنازہ کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے اور اس سے آگے لے کے چلیں گے۔ اب نماز جنازہ بھی یاد رکھیے ایک اہم مرحلہ، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان جو مر جائے اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ضروری، یاد رکھیے جس طرح سے غسل دینا واجب ہے اس کو، اسی طرح نماز جنازہ یہ ادا کرنا بھی یاد رکھیے ضروری، یاد رکھیے۔ تو ایسا کوئی انسان نہ ہو جو مسلمان ہو اور اس کو بغیر نماز جنازہ کے دفنانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب اللہ کہ ایسا ہو جائے کبھی تو ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پڑھایا جائے۔ لیکن یہ بات سننے میں آئی، بار بار لوگ یہ چیز بتاتے ہیں کہ ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے دیہات ہوتے ہیں کہ جہاں نماز جنازہ پڑھانے کو کوئی نہیں ہوا تو بولے یا تو انتظار کرو ایک دو دن، یا تو ویسے لے جا کر دفنا دو۔ لیکن اب ایک سوچنے کی چیز ہے، کیا نماز جنازہ یا جنازے کی نماز اتنا کمپلیکیٹ پروسیس ہے کہ جس کے لیے اگر کوئی مولوی یا ملا کہیں سے نہ ملے، کوئی دوسرے اپنے بستی میں کوئی نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ایک آدمی باہر سے بلایا جائے جس کے لیے انتظار کیا جائے؟ اور لوگ بیان کرتے ہیں ایسے واقعات کہ ایسا ہوا کہ لوگ مر جاتے اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے لوگوں نے ان کو دفنا بھی دیا۔ مطلب پتہ چلا جہالت کا یہ حال ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ لیکن اس سے غلط بات جو لوگ سمجھنے لگے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اتنا کمپلیکیٹ ہے وہ پروسیس نماز جنازہ کا، جس کے نتیجے میں انہوں نے نماز جنازہ کو اتنا کمپلیکیٹ سمجھا کہ اب یہ ہمارے بس کے باہر کی بات ہے، نتیجتاً اب انتظار کرو کو مولوی صاحب آئے تو وہ پڑھائیں گے اور فلاں۔ پھر خبریں وغیرہ تو آپ نے سنی لی ہوں گی کہ کسی نے جنازے کی نماز کسی کی پڑھا دی، جو پڑھانے والا تھا اس کی جماعت الگ، مسلک الگ نہیں تھا، اس کا جماعت الگ، دونوں حنفی مسلک کی، لیکن اس کی جماعت الگ، اور جو نماز پڑھنے والے تھے اور جو میت تھی اس کی جماعت الگ۔ نتیجتاً حال یہ ہوا کہ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور اعلان کر دیا کہ بول سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ مطلب اب دیکھیے جنازے کی نماز کتنی خطرناک چیز ہوگی کہ نکاح بھی توڑ دیتی ہو، سمجھو کچھ غلطی ہو جائے اس میں۔ تو اعلان ہو گیا کہ نکاح ٹوٹ گئے، اور دارالخزات پہ جہاں شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں
رش ہو گیا، پورا میڈیا وغیرہ بھی پہنچ گیا، میڈیا پوچھنے لگا کیا ہوا، تو بتایا جانے لگا بہت خطرناک چیز ہو گئی. جو ہے جنازے کی نماز ہم نے پڑھ لی، اور جنازے کی نماز چونکہ پڑھ لی تو دونوں لوگوں کی جماعتیں مختلف تھی، تو مختلف ہونے کے نتیجے میں کیا ہو گیا، ریاکشن ہو گیا. ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کا اگر بلڈ گروپ اور باپ کا بلڈ گروپ میں جو ہے سمجھے نا ڈفرنس ہے بہت زیادہ نیگیٹو پازیٹیو کا، تو بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. ان کو یہ مطلب جو ہے پیلا جانڈس ہو جاتا ہے بہت لمبے عرصے تک. پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں سفیدہ وغیرہ جو بولتے ہیں اردو زبان میں کامنلی، وہ سب پورے لیور کے ڈیزیز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا خون بدلنا پڑتا ہے. تو پھر وہ ریئیکشن ہو گیا مطلب بولے. تو اب کیا ہو گیا، تو بولے شادیاں سب کی ٹوٹ گئی. تو نتیجتاً اسی ایک رات میں جو ہے دیندار اور نیک لوگوں نے جو ہے دو شادیاں پڑھا دی. تو باقی سب پھر کلمہ بھی پڑھنا پڑا پہلے ان کو، پہلے تو وہ غیر مسلم ہو گئے تھے. جیسے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی کسی کے پیچھے تو وہ سب غیر مسلم ہو گئے. پہلے تو سب سے بڑا پرابلم غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، چونکہ بیویاں مسلمان تھی گھر پہ. انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تھی نا، جنازے کی نماز پڑھنے سے یہ مسلم نہیں رہے، غیر مسلم ہو گئے بیچارے، کافر ہو گئے. اب ان کے کافر ہوتے پھر ان کو پھر مسلمان بننا پڑا. اب مسلمان بنے تو نکاح ٹوٹ گئے تھے پورے کے پورے، تو اب پھر سے ان کو کیا کرنا پڑا، نکاح پڑھانا پڑا. تو بہت لمبا مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال ایسی خبریں بھی سننے میں آتی تو ڈر اور لگتا ہے کہ آنکھ پہ کاٹے اڑے تھے. نماز جنازہ بولے تو کوئی مذاق نہیں میاں، ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق والی چیز ہے یہ. بالکل ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے، کسی کی جماعت بدل جائے، کوئی دوسرے مسلک والا پڑھا جائے، شاید اس دن جنگ ہو جاتی تھی اس گاؤں میں، لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ مسلک تو ایک ہی تھا، جماعت کا فرق تھا صرف. بہرحال تو اس درجے تک ہو جاتا ہے. پھر ایسی قصے کہانیاں سن کے ہم اور ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم ہے وہ مردوں میں ہی ہے، عورتوں کے لیے تو بہت ساری نمازیں ویسی چھوٹے ان کو بیچاریوں کو، چونکہ مسجد نہیں جانا، عیدگاہ نہیں جانا ہے، تو عید کی نماز بیچاریاں گھر میں پڑھ رہی ہے. جمعہ تو ان کا ہوتا ہی نہیں، ظہری پڑتی ہے زندگی بھر. اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ تو یہ تو ضرورت ہی نہیں ان کو، مطلب ہندوستان پاکستان میں ضرورت ہی نہیں، مطلب ایسے بھی مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں. ویسے بہرحال فرض کفایہ ہے لیکن ضرورت نہیں ہے سارے اعمال کی. لیکن دیگر چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ ہماری خواتین حصہ لیتی ہے، ذکر و اذکار کی مجلس جماتی ہے، چیے بیجے پڑتی ہے، اور لاکھوں بار پتہ نہیں کیا کیا ورد ہوتے ہیں، 70,000 بار فلاں پڑھا جاتا ہے، 1 لاکھ فلاں بار، یہ وہ سب بہت ضروری ہے. لیکن یہ سب اتنا کوئی وہ نہیں، حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوتی رہی. جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بھی پڑھاؤں گا تو یہ تو پڑھاؤں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی، نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد عورتوں نے نماز جنازہ کی. پڑھ لیجیے، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیے. اس کے بعد بچوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، چونکہ آپ کو لے کے کہیں نہیں جایا گیا تھا اسی جگہ پہ، چونکہ انبیاءوں کی خصوصیت ہی انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں تدفین ہوتے ہیں. تو حجرہ چھوٹا تھا، اب حجرہ چھوٹا تھا تو 1 سال لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور جاتے تھے. یہ روایتیں آپ ابن ہشام میں دیکھ لیجیے، ابن اسحاق میں دیکھ لیجیے، ریح المختوم میں دیکھ لیجیے، جو سیرت کی کتاب آپ کو بہتر لگے اس میں پڑھ لیجیے. تو عورتوں نے بھی پڑھی، سمجھا بات. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے سے کافی فتنے ہو جاتے ہیں. تو ہماری گھر کی میں عورت پیدا ہوتی ہے تو جب ایک بار دواخانے سے گھر آتی ہے تو اندر آ جاتی ہے، پھر جب مر جاتی ہے تو گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے. بیچ میں تو ہم کہیں اس کو جانے دیتے ہی نہیں، کیونکہ فتنے کا ڈر ہے نا. نہ مسجد، نہ درسگاہ، نہ عیدگاہ، نہ مدرسہ، نہ اسکول، نہ کالج، نہ پکنک اسپاٹ، نہ ہالس، نہ موٹلس، نہ ہوٹلس، نہ ریسٹورینٹس، نہ کہیں نہیں جاتی ہے بیچاری، صرف کیوں فتنے کا ڈر بہت زبردست ہے. مطلب نکلتے ہی فتنہ مچ جاتا ہے پورے ماحول کے اندر. ایک عورت دیکھی فتنہ 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 فتنہ، مرد مرنا چالو ہو جاتے، فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، پورا سما بگڑ جاتا. کیونکہ اثر ہی ایسا ہوتا ہے ان کا بیچاریوں کا گھر سے نکلنے کے، ان کی فتنے سے لوگ مر جاتے یا وہ ان کو کچھ شاید پرابلم ہو جاتا. نتیجتاً اس فتنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کہیں بھی نہیں جانا چھوڑ دیا. جب کہیں بھی نہیں جاتی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتی، عید کو بھی نہیں جاتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتی، کہیں سے نہیں جاتی نا بیچاریاں. پیدا ہو کے گھر میں آتی تو پھر مرنے کے بعد گھر سے باہر نکل کر چلی جاتی. لیکن اس دوران کبھی نکلنا پڑے مجبوراً تو وہ بازار وغیرہ نکل سکتی ہے، لیکن نماز وغیرہ کے لیے نکلنا اس کا بڑا فتنہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ مسجد وغیرہ ایسے ہمارے ہیں، عیدگاہ وغیرہ جہاں پورے لچے لفنگے بیٹھے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ بیچاری نکلتی ہے تو فتنہ مچنے کا ڈر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے چانسز. یا تو پھر مرد فتنہ باز ہے اس لیے کہ عورت نکل گئی تو وہ اس کو چھڑ کے فتنہ کر دیتے، یا ہماری عورتیں اتنی فتنہ انگیز ہے کہ ان کے نکلتے بس نظریں ڈالی لوگ فتنے میں پڑ گئے پورے کے پورے. ادھر نظر ڈالی وہ مرد فتنے میں پڑ گیا، ادھر نظر ڈالی وہ نوجوان فتنے میں پڑ گیا، ادھر سے گزری سارا فتنہ پھیل جاتا مال میں. تو نتیجتاً بیچاریاں نماز جنازہ بھی فتنے کی وجہ سے نہیں پڑتی، ایسا دیگر کام بہت سارے وہ نہیں کر پاتی ہے. بہرحال تو چلیے، تو اب آ گئی نماز جنازہ، چونکہ بہت کمپلیکیٹ بنا دیا گیا، اتنا ہوا اس کی کریٹ ہوتی ہے اسی کو انتہانی. حالانکہ اگر کوئی بھی انسان دین کا علم رکھے، تھوڑا بہت علم حاصل کر لے، تھوڑا بہت سیکھ لے، تھوڑی سی محنت کر لینا، تو یہ ایک نیچرل پروسیس. جیسے بچے پیدا ہوتے تو اذان دیتے کان میں، تو انسان مر جاتا تو نماز پڑھ دیتے، اس کے اتنا ہی سمپل ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیا، پلس پھر لوگوں نے ایک پیشہ نکال لیا، اور وہ پیشہ جب بن جاتا ہے لوگ پیشہ ور ہو جاتے ہیں. مطلب
اس چیز کو اپنا پروفیشن بناتے تو پھر وہ نہیں چاہتے ان کے پروفیشن میں کوئی بیچ میں خطن آئے، نتیجتاً پھر وہ لوگوں کو نکالنے کے لیے جو کچھ حربے ہو سکتے، فلاں ہو سکتے، یہ ہو سکتے، میاں جنازے کی نماز پڑھانا کو مذاق ہے کہ تم نے پڑھا دی، طہارت صحیح ہے تمہاری، یہ مردہ پکڑ لیں گا تم کو آگے سیدھا، اس کی نہیں ہوں گی تو قیامت کے دن جو ہے نا ترازو تمہارا وہ کر دیں گا، سیدھے ہاتھ کا پورا لے چل جائیں گا اٹھا کے، کیوں؟ ذرہ بھی غلطی کے تو اس کی مغفرت اٹک جاتی نا. تو ایسا وہ نہیں کرنا. جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں اور پرانے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے یہ سب چیزیں کیا رہتی ہے. بہت مسئلے مسائل رہتے، اتنا آسان تھوڑی رہتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو یوں اٹھے جنازے کی نماز پڑھا چل کے، نہیں اتنا نہیں رہتا. پہلے کے بزرگ وغیرہ 70 سال جی لیتے تو جب جنازے کی نماز کے لیے ریڈی ہو پاتے تھے. اور تم نوجوان دیکھو اتنے جلدی تھوڑا سا سیکھ لیے، مدرسہ مکتب چلے گئے، کوئی لیکچر سن لیا، کوئی کلپ سن لی اور نماز جنازہ کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے. ہوتا ہے ایسا. اگر کوئی بولے میں پڑھاتا ہوں تو پورے لوگ گھورنا شروع کر. تم کیسے پڑھا سکتے؟ تمہاری اوقات کیسے بھی پڑھا نہیں گیا؟ تم یہاں پہنچے کیسا یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ اور ہوتا ہے کوئی انسان بولے گھر کا کہ میں پڑھاتا ہوں اپنے والد کی جنازے کی نماز، تو پورا سماج گھوریں گا اس کو. اس کے دوست آگے بولیں گے بھیا پکا ہے نا بابا، تیرے باقی مغفرت کا مسئلہ ہے، پڑھا دیں گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، دیکھ لے. وہ پڑھانے والا بھی ہمت چھوڑ کے بولتا ہے جان چلو ٹھیک ہے. سمجھ رہا؟ ہوتا ہے نکاح گھر کے اندر. نکاح ہے پروفیشن جو کریٹ ہو گیا تو پروفیشن لوگ چھوڑتے نہیں. اب نکاح گھر میں گھر کے آدمی بولے ہم ہی نکاح پڑھاتے، تو پروفیشنل لوگ آ کے بولتے ہیں ہاں میاں ذرا غلطی ہوگی نا تو نکاح نہیں ہوتا، ہو حرام ہو جائے گا. تو آدمی ڈر کر جان دو میں نہیں پڑھاتا. تو یہی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے اسی طرح کا معاملہ ہے. بہرحال تو نماز جنازہ یاد رکھیے کوئی کمپلیکیٹ پروسیس نہیں ہے. انسان کو غسل دیا گیا، اس کو کفنا دیا گیا، کفنا دیا گیا، دفنانے سے پہلے آپ پہنچ گئے اور کفنانے کے بعد ہی ظاہر سے اس کی نماز جنازہ ہوں گی. اور نماز جنازہ یہ دعا ہے میت کے لیے جو مر چکا ہے. کس کی طرف سے؟ زندوں کی طرف سے. یہ ایک اس کے لیے دعا ہے مغفرت کی کہ اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر، اور اس کے لیے دعا کی جاتی. بہرحال تو میت کو وہاں لے جایا گیا اور اس کو پہنچا دیا گیا. جنازہ قبرستان میں یا جو جگہ پہ نماز پڑھی جانے والی وہاں پہنچ گیا. اب جو لوگ نماز پڑھیں گے نماز کے لیے وہی تمام شرائط تو جو عام نمازوں کے لیے شرائط ہوتے ہیں کہ انسان قبلہ رخ منہ ہو، جگہ وغیرہ پاک ہو، پھر باوضو ہو جو نماز پڑھ رہے ہیں. وہ تمام شرائط جو نماز کی ہوتی ہے عام طور سے وہی شرائط ان چیزوں کے لیے بہرحال لگائے جائیں گے. اس کے بعد یاد رکھیں نماز جنازہ کے لیے یاد رکھیے مسلمان مرنے والوں پر جنازے کی نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابتدا میں آپ جو ہے مخروض وغیرہ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. یا تو حکم دیتے تھے اس کا ادا کیا جائے قرض، یا پھر خود اس کے قرض ادا کرنے کی بات کرتے تھے. اور قرض ادا ہونے کے بعد آپ جنازے کی نماز لوگوں کی پڑھایا کرتے تھے. یہ باتیں جو ہے روایتوں کے اندر بہرحال ملتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. نماز جنازے کی شرائط کیا ہے؟ تو نماز جنازہ یاد رکھیے جو کچھ عام نماز کی شرائط ہے وہ اس کی شرائط ہے. قبلہ رخ منہ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، آدمی وضو سے ہونا، وضو وغیرہ کے لیے پانی ہے تو سیم تیمم کر کے آپ جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر لاگو ہے جو عام نماز کے اندر لاگو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اور کہا تم اپنے ساتھی پر خود ہی نماز پڑھ لو. جس آدمی پہ قرض تھا اس کی جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھا اور کہا اپنے ساتھی پر تم ہی نماز جنازہ پڑھ لو. تو پتہ چلا مخروض کی آپ نے نہیں پڑھی لیکن اس کی پڑھی جا سکتی ہے. عام لوگوں کا تم لوگ اس کی جنازے کی نماز بہرحال پڑھ لو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نماز جنازہ کی جو ہے فرائض کیا ہے یاد رکھیں. تو نماز جنازہ کے اندر جو ہے جو شخص جو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا کھڑا ہو کر پڑھے. جو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو ظاہر سی بات ہے جو عام نمازوں کے اندر ہوتا ہے وہ بیٹھ جائیں گا تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی بیمار وغیرہ ہو اگر وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو، لیکن عام حالت میں بہرحال وہ کھڑے رہ کر پڑھیں گا. دوسری شرط اس کے اندر یہ تھی کہ یاد رکھیے اس کی نیت ہو، اور نیت ظاہر سی بات ہر عمل کے اندر ہے. نیت دل کا ارادہ ہے. جنازے کی نماز یا دیگر کسی بھی نماز کے لیے نیت کے خاص الفاظ ثابت نہیں یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ دل کا ارادہ ہو اس کا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ کی قرأت کرے وہ اس نماز کے اندر. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. اور پانچویں چیز جو ہے 4 تکبیرات کے ساتھ جو ہے جس کو ہم کہیں گے نبی پہ درود بھیجنے کے بعد وہ آخری میت کے لیے دعا کرے اور 4 تکبیرات میں کم از کم اس نماز کو ختم کرے. اور 4 تکبیرات سے زیادہ میں بھی اس نماز کو ختم کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی. روایت میں 9 تکبیرات کے ساتھ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. پتہ چلا تکبیرات اس میں زیادہ ہو سکتی ہے بٹ 4 والا جو ہے یہ راجح ہے، کامن ہے. اللہ کے رسول نے ہمیشہ پڑھا اور اس میں عمومی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرت نہیں کرتے تھے، لیکن خصوصی طور سے آپ کا ایک روایت کے اندر خیرت کرنا بھی ثابت ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں خیرت آپ نے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے. اللہ عالم جو بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو جہر میں بھی پڑھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں خیرت جس میں ہوتی ہے نماز کو جہر بولتے ہیں، جس میں خیرت نہیں ہوتی اس کو سر بولتے ہیں، خاموشی. تو بہرحال اللہ کے رسول نے جہر میں پڑھائی. علماء لکھتے ہیں کچھ کہ یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ کیا پڑھنا چاہیے. بہرحال چلیے تو اب نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ یاد رکھیے جنازے کو آپ سامنے رکھیں گے. ملٹیپل جنازے ہو تو ایک کے آگے ایک رکھتے جائیں گے. عورت اور مرد کا جنازہ ہو تو مرد امام کی طرف رہیں گے اور عورت امام سے دور رہیں گی. سمجھ رہا؟ جنازہ اگر مرد کا ہو تو اوپر کی طرف انسان کھڑے ہوں گے، مطلب سر اور سینے کے بیچ میں. اور اگر عورت کا جنازہ ہو تو وسط میں کھڑا ہوں گا، بیچ میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بھول بھی جائے
लिहाज ना रख सके, चूंकि जाहिर सी जनाजे के अंदर कितना किसी की हाइट है आपको पता नहीं चलता कभी, हम बच्चों के ढक देते ना जनाजों को, तो पता नहीं चलता अंदर, तो ठीक है यहाँ तो आप बीच में अप्रोक्सीमेटली आप खड़े हो जाए। बट अगर मुर्दा खुला है, मैयत मतलब वो खाली कफन में है, तो आप देख सकते हैं, तो मर्द हो तो जो है ऊपर की तरफ, औरत हो तो बीच की तरफ बहरहाल नमाज के लिए खड़े होंगे। मल्टीपल लोग हो तो एक के आगे एक सबको लगा दिया जाएगा, एक ही इमाम पढ़ लेगा उसकी। औरतें और मर्द मिक्स हो तो फिर मर्द आगे होंगे, मतलब इमाम से करीब होंगे, औरतें इमाम से दूर की जानिब होंगी, मतलब पहला जनाजा मर्द का है तो फिर औरतों का है, या एक मर्द एक औरत है तो मर्द फिर औरत को रख दिया गया, या दो मर्द एक औरत है, दो मर्द उसके बाद एक औरत का जनाजा रख दिया। एक साथ पूरों की हो सकती है, चूंकि ये दुआ है और एक साथ सबके लिए की जा सकती है। इसी तरह जो है नमाज जनाजा का जो तरीका याद रखिए, वो तरीका ये है, जनाजे को क़िबले रुख रखना चाहिए, बाद में बता दिया। इमाम उसके सामने खड़े हो, इमाम एक मैयत या ज़्यादा मैयतें हो तो जनाजों को एक साथ रख ले, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है अब नमाज जनाजा का तरीका ये कि इमाम जो है हाथ उठाएंगा, जो कि पहली तकबीर है, याद रखिए उसकी, हाथ उठाएंगा ये पहली तकबीर है। जैसा आम तौर से आप आम नमाजों के अंदर तकबीर ऊला जिसको हम बोलते हैं, हाथों को जो है उठाएंगा अपने, ठीक है, जो कि कानों और कंधे के बीच में होंगे, हाथों को उठाएंगा, ये पहली तकबीर है। उठाने के बाद वो हाथ को बांध लेंगे इधर, और बांधने के बाद पहली तकबीर के बाद वो जो है सूरह फातिहा पढ़ेगा, ठीक है, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, ठीक है। इतना अगर टाइम इमाम साहब देते हैं, अब इमाम होते क्या लगवाते हैं, मुसल्ली भी रहते हैं हम कभी कभार, तो मुसल्ली है तो उससे जायद हो तो जमी सूरा भी उलमा लिखते हैं मिलाया जा सकता है, एक सूरा भी पढ़ा जा सकता है बहरहाल, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ेगा, और जमी सूरा चाहे तो जमी सूरा मिला सकता है। जमी सूरा मतलब उसके बाद कोई सूरा जो पढ़ा जाने वाला है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेगा, ठीक है, पहली बार अल्लाह अकबर होगी, हाथ बांध लिया ये पढ़ा, दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेगा। इन अल्लाह अकबर जो बीच में कहे जाने वाले पहले अल्लाह अकबर के बाद, इसमें जो है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जो है रफ़ेदन किया करते थे, तो उलमा लिखते हैं किया जाए भी तो ठीक, ना किया जाए भी तो ठीक, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिवायत इस मामले में साबित नहीं है, तो किया जाए भी तो ठीक, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह का ये अमल था, तो किया जाए भी तो ठीक, ना किया जाए भी तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं। तो पहली तकबीर कही, हाथ बांध लिया, सूरह फातिहा पढ़ी, दूसरी तकबीर कही, ठीक है, और दूसरी तकबीर के बाद जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजेंगे आदमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, दरूद इब्राहिम जिसको बोलते हैं, नमाज में जो पढ़ा जाता है, दरूद भेजेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे। अब इस अल्लाह अकबर के बाद चाहे तो हाथ उठाए चाहे तो ना उठाए, बहरहाल वो जिसको चीज़ को भी राजी समझता है वो करे। तो ये हुआ तीसरी बार अल्लाह अकबर, ठीक है। तीसरी बार अल्लाह अकबर जो कहेगा, उसके बाद वो जो है मैयत के लिए दुआ करेंगे, याद रखिए। और मैयत के लिए जो है याद रखिए बहुत सारी दुआएं जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, याद रखिए, ठीक। उसके बाद वो मैयत के लिए दुआ करेंगे, और दुआ करने के बाद फिर एक बार कहेंगे अल्लाह अकबर, ठीक है, और ये हुआ चौथी बार अल्लाह अकबर, और इसके बाद कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये भी दुरुस्त है, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस इतना कहना भी दुरुस्त है, मतलब एक सलाम से भी हो सकती है और दो सलाम से भी हो सकती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों चीज़ें साबित है, और उलमा लिखते हैं इन दोनों में कोई हर्ज नहीं, चाहे एक सलाम से किया जाए या दो सलाम से किया जाए, बल्कि कुछ उलमा लिखते हैं कि एक सलाम से करना किफ़ायत कर जाता है, दो सलाम करना मुस्तहब है, या फिर कुछ उलमा ने लिखा नहीं दो सलाम मुस्तहब है, एक भी किफ़ायत कर जाएगा, ठीक है। बहरहाल दोनों कौल है, तो बहरहाल एक उमूमन आप सऊदी वगैरह जाएंगे तो वो एक सलाम करते हैं, हरम में तो खासतौर से ऐसे ही होता है, हरमैन में दोनों में एक ही सलाम वाला होता है, और इंडिया वगैरह वहाँ पर दो सलाम वाली होती है बहरहाल। लेकिन आप ये करें कि हमारे समाज में चूंकि ये राय है दो सलाम कर ले, वरना आप एक सलाम फेर के छोड़ देंगे और मुसल्ली बेचारे परेशान खड़े रहेंगे कि अब दूसरा सलाम कब होने वाला है, ठीक है। तो परेशानी में ना डाले लोगों को, ठीक है। तो बहरहाल आसान है, लेकिन एक उससे भी कर ले, इल्म के लिए बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मामला हो जाएगा। आइए एक हदीस सुनिए। हदीस के अल्फाज देखिए इस तरह से, नमाज जनाजा में सुन्नत ये है कि इमाम तकबीर कहे और आहिस्ता दिल में फातिहातुल किताब पढ़े, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे, फिर तकबीरात के दौरान मैयत के लिए दुआ करे, और इस मामले में खिरत ना करे, मतलब आवाज़ से ना पढ़े, ठीक है। फिर आहिस्ता से सलाम फेर दें, और एक बार अल्लाह के रसूल ने खिरत की, जैसे मैंने बात रखी। दूसरी चीज़ याद रखिए, नमाज जनाजा में याद रखिए गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है, हर उस शख्स के लिए जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, या उस वक्त हम प्रेजेंस ना हो। जैसे कि बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहा कि वज़ू करो, हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे। नमाज जनाजा आपने पढ़ी कि तुम्हारे भाई नज्जाशी का इंतकाल हुआ है, और नज्जाशी ने अपने ईमान का ऐलान नहीं किया था, तो लिहाजा हम लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो इससे पता चला जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए उसकी गायबाना पढ़ी जा सकती है। जैसा कि ऐसा इंसान था जो काफिरों के बीच था, इंतकाल कर गया, तो वो लोगों ने दफना तो दिया उसको, लेकिन नमाज जनाजा नहीं हुई, आपको पता चला आप पढ़ सकते हैं। तो गायबाना भी नमाज जनाजा जिसकी ना हुई हो उसको पढ़ा सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो लिहाजा गायबाना भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है।
اب نماز جنازہ سے پیچھے رہ جانے والا انسان کیا کرے؟ اب کوئی انسان نماز جنازہ کے لیے آ رہا تھا، ایسا ہوتا ہے بس وضو وغیرہ کر رہے اور لیٹ ہو گئے یا کوئی بعد میں آ جائے اور نماز کھڑی ہو چکی، تو کیا کریں؟ تو اس معاملے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح سے عام نمازوں میں جتنی چیز چھوٹ گئی اتنی بعد میں ادا ہوتی ہے، نماز جنازہ میں جتنا چھوٹ جائے بعد میں ادا ہو جائیں گا۔ مثال کے طور پر اب آپ نماز کے لیے آئے اور نماز کے لیے آئے تو امام صاحب جو ہے دوسری تکبیر میں تھے، مطلب پہلی ایک بول کے دوسری بول چکے تھے، مطلب آپ سورہ فاتحہ دوسری تکبیر کے بعد درود والی کیفیت میں تھے۔ تو جب ہم اگر سمجھو اس جگہ جا کے ملیں گے اور ہم جب تکبیر کہیں گے تو ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، مطلب امام درود پڑھیں گا، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے میت کے لیے دعا کریں گا، ہم درود پڑھیں گے، اس کے بعد وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہیں گے، ہم اللہ اکبر کہہ کے پھر میت کے لیے دعا کریں گے، پھر ایک بار اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ مطلب جیسا 4 رکعت کی نماز میں جتنی رکعتیں چھوٹی بعد میں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ 4 تکبیرات کے اندر جتنی تکبیرات چھوٹی اس کا عمل وہ تکبیر کی بات کیجیے، اور اس کو ترتیب میں آپ پڑھیں گے، الٹا نہیں کرنا۔ آپ امام کے ساتھ ملے دوسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا تھا درود ابراہیم، نہیں، آپ سورہ فاتحہ پھر درود ابراہیم پھر دعا پھر سلام یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ترتیب رہیں گی، تو جتنی آپ کو ملے پڑھ لے، جتنی چھوٹی اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آپ نماز جنازہ کے لیے پہنچے اور نماز جنازہ ہو گئی، یہ تو ایک ہے کہ لیٹ آیا مطلب اس کے اندر ہے نماز میں ہی لیٹ ہو گیا، تو اب سمجھ میں آ گیا جتنی چھوٹی اتنی کمپلیٹ کر لینا۔ اب لیٹ ہو گیا، آپ تھوڑی دیر بعد پہنچے تو کیا؟ تو آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یاد رکھے چاہیں، چونکہ آپ اسی نیت سے آئے تھے، آپ مسجد پہنچ چکے تھے، آپ وضو کر رہے تھے یا جو بھی تھا، لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے اور آپ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، چونکہ لا علمی ہوتی ہے لوگوں کو، لوگ جو ہے آپ کو ثواب کی نیت سے ماریں گے اس میں، ٹھیک ہے، کہ جتنی آپ کو زیادہ مار لگیں گی اتنا ان کا اجر زیادہ ملے گا۔ تو یہ بہرحال یہ آپ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ لوگوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، لوگ مسائل کو جانتے نہیں، نتیجتاً بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن یہ علم کی بات ہے، وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، یاد رکھیے، جس کا ارادہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک عورت جو کالی عورت تھی، جس کا نام بھی روایتوں میں نہیں آتا، کوئی پہچانتا نہیں تھا اس بیچاری عورت کو، اس کی خصوصیت یہ کہ وہ مسجد میں آ کے کیا کرتی تھی معلوم آپ کو؟ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول تو رات میں فوت ہو گئی، انتقال کر گئی۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہم نے سمجھا آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا رات میں، ہے نا، تو ہم نے پڑھا اور دفنا دیا۔ آپ نے کہا لے کر چلو، کہاں دفنا ہے اس کو؟ وہ لے کر قبرستان پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے رہ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جو صحابی ساتھ تھے کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے بڑی دعائیں مغفرت کی، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا مسجد کی صفائی کرنے والی اس ایک عورت جس کی روایت میں نام بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے اس عورت کی، اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، اس کو اتنی عزت دی چونکہ وہ مسجد سے جڑی ہوئی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور اللہ کے رسول لوگوں میں چھوٹا بڑا تمیز ان کے رنگ ان کے مال دولت پہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس سے پتہ چلا آپ کی نیت تھی کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو آپ مسجد آئے، اب آئے تو سلام ہو چکا تھا، آپ پڑھ سکتے اس کے جنازے پہ کھڑے، اللہ کے رسول نے اس کی خبر پر پڑھی جا کر قبرستان میں۔ تو اسے ایک اور مسئلہ پتہ چلا، قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے، نماز جنازہ میں رکوع سجدے نہیں اور اللہ کے لیے نہیں، میت کے لیے دعا ہے، تو لہٰذا قبرستان میں ہو سکتی، جیسا کہ اس عورت کی خبر پہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو سفر سے آیا اس نیت سے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور ٹرین لیٹ ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی، بس لیٹ ہو گئی، نہیں پہنچ سکا، قبرستان ملا نہیں، اب جب پہنچا تو تدفین کر چکے تھے آپ، تو تب وہ آدمی خبر پہ کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ کے علاقے میں لوگوں کو کتنا علم ہے اس کو دیکھے، ورنہ لوگ ثواب کی نیت سے آپ کو ماریں گے، یاد رکھیے یہ بات میری آپ یاد ہے، چونکہ لوگوں کو یہی ہے، ہم کو تو سمجھتا نہیں، وہاں مسجد نبی میں ایک بدو آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے، پیشاب کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اسے پانی ڈالو، اس کو صرف اتنا کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے، صرف اتنا بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو کیا ہے، لوگ ذرا بھی چیز اگر مسئلہ ہم سے ہٹ کر ہو جائے تو لوگ سیدھا ایک ہی کام ہے، بس مارنا ہے، اور کیا اس کے علاوہ کچھ بات تو کرنا ہی نہیں، ہمیں بتاتا ہی نہیں، بہرحال تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، تو یہ سب ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو دلال کی روشنی میں تمام باتیں رکھ دی۔ اب یاد رکھیں ایسا شخص جس کی جنازے کی نماز بغیر پڑھائے کے دفنا دیا گیا، ریزن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اب ہم اس میں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا کسی کے ساتھ بھی کہ جنازے کی نماز پڑھ لی گئی، یاد رکھیے، تو اگر کسی شخص کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر
جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ اس دلیل کے مطابق کہ اس عورت کی آپ نے جنازے کی نماز کی، چونکہ لوگوں نے اس کو دفنا دیا تھا، آپ نے حالانکہ پڑھی جا چکی تھی پھر بھی پڑھا، تو اسے پتا چلا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کبھی تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، خبر میں سے یاد رکھی، صرف جا کے خبر پہ کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے، انفرادی بھی پڑھ سکتے، اور اگر ایک آدمی پڑھے تو پیچھے لوگ شامل ہو سکتے، جیسا اس عورت کے اس میں دوسرے صحابہ پیچھے شامل ہو گئے، اور اللہ کے رسول تھوڑا نماز میں ایسا پڑھتے تھے کہ نزدیک جو لوگ ہوتے نا ان کو معلوم ہو جاتا تھا، سنے آتا تھا، اسی لیے تو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا، عصر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا، حالانکہ یہ دونوں نمازیں خاموشی میں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو تھوڑی آوازیں آتی تھی، جیسا اب انسان پڑھ رہا خاموشی میں پڑھتا ہے تو تھوڑا کچھ نہ کچھ بازو کھڑا ہوتا ہے اس کو الحمدللہ پڑھ رہے، اس کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھ رہے، سورہ شمس، سورہ جو ہے قمر پڑھ رہے، یا سورہ کوثر پڑھ رہے فلاں، تو سنے آ جاتا تھا یاد، جیسے آج کل بولیں گے مائک میں بھی آپ دیکھیے مسجدوں کی مائک اگر اچھے رہے تو امام کیا پڑھ رہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو سنے آتے رہتا، اچھا یہ پڑھ رہا ہے، اچھا یہ پڑھ رہا ہے، اچھا یہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا، تو ایسا ہوتا تھا، اسی سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ اللہ کے رسول نے سری نمازوں میں کون سی رکعت میں کون کون سے سورے کیسے کیسے آپ پڑھتے تھے، بہرحال چلیے، تو یہ نماز آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، پورے مسائل رکھ دی، اسی طرح جو ہے نماز جنازہ ایک دعا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں ثابت ہے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 دعائیں بڑوں کے لیے ثابت ہے، جنرل مرد اور دونوں کے لیے، اور بچوں کے لیے بھی ایک مخصوص دعا ثابت ہے، لیکن ایک بہت کامن دعا جو آپ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، یہ سب سے کامن دعا یاد رکھیے جو عمومی طور سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو میں نے پچھلی بار رکھا تھا، اگر وہ اتنا بھی کرتی اللہم اغفر لہو 3 بار پڑھ لے، اللہم ورحمہ 3 بار پڑھ لے تو کفایت کر جائیں گے، دعا اگر یاد نہ ہو تو، یا پھر عورت ہے تو یہ مرد کے لیے لہو تھا، عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا اتنا بھی پڑھ لے انشاءاللہ 3 بار تو کفایت کر جائیں گا، بٹ یاد کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بٹ اگر کسی جنازے کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں اور کوئی ہے نہیں پڑھانے والا، اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور درود ابراہیم یاد ہے اور اتنا یاد ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ، تو آپ جنازے کی نماز پڑھا دے سکتے ہیں، یا مغفر لہا ورحمہا تو ہو جائیں گا انشاءاللہ، چونکہ نہیں پڑھنے کے مقابلے میں یہ خیر اور بہتر جاتا ہے، بٹ یہ دعائیں ثابت ہیں، یہ تمام دعائیں بہرحال چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں اور اس کو جنازے کی نماز میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، اور جنازے کی نماز مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو دونوں یاد کریں۔ اب کچھ وقت ایسا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں عورتوں کو کیا ضرورت ہے جب وہ جو کام کرتی نہیں ہے، دیکھیے عورتیں جو کام نہیں بھی کرتی ان کو تمام چیز سیکھنا پڑیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، اب عورتیں ہیں تو کیا ان سے لڑکیاں پیدا ہوں گی کیا؟ صرف لڑکے بھی ہوں گے، لڑکوں کو کون سکھائیں گے؟ نہیں مولوی صاحب ہے نا، ارے وہ ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ بعد میں سکھائیں گے، گھر میں اس کی تربیت تو ہوں گی نا، تو ماں سکھائیں گی نا اس کو دعا، سمجھ رہے آپ؟ ایک بار ہم نے ایک کیمپ رکھا، اس میں اذان کے مسائل، اس میں عورتوں کو بھی رکھا، لوگ اذان کے مسائل میں عورتیں کیوں، جن کو دینا ہی نہیں زندگی میں کبھی، ایکسیپشنل کنڈیشن میں بھی نہیں دینا ہے اذان، عورتوں کو کیوں دینا ہے؟ نہیں دینا ہے، لیکن عورتوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرانا ہے نا، تو اپنے بچوں کو اذان نہیں سکھائیں گی، وہ ماں ہونے کے ناطے سکھائیں گی، وہ سمجھ رہے بات، تو لہٰذا ماں سیکھیں گی، ماں کو مسائل بتاؤں گے تو بچے کو سکھائیں گی، بیٹا ایسا کھڑے ہونا، یہ کرنا، فلاں کرنا، مائک سسٹم ہے تو نزدیک سے دینا، فلاں ہے یہ ہے وہ، اس کی خواہش ہوگی اس کے بچہ بھی اذان دے، اور ظاہر سی اذان کی فضیلت میں کیا آتا ہے، جب انسان اذان دیتا ہے جتنی چیزیں اذان کو سنتی ہو گواہ بن جاتی ہے روز قیامت اس کے لیے، دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنگل میں بیابان میں جاؤ کوئی بھی نہ ہو تو وہاں بھی اذان دے کے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ جو لوگ جن اور انس اور پرند اور چرند جنگل میں آواز سنیں گے اور روز قیامت گواہ بن جائیں گے آپ کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اچھی چیز ہے، تو بہرحال ماں سکھائیں گی تو ہر چیز وہ سیکھیں گی، تو سکھائیں گی چاہے مسائل اس سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، اذان اس کے لیے ہے نہ اقامت ہے اس کے لیے، پھر بھی وہ سیکھے تاکہ بچوں کو سکھائے، مقصد بہرحال یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مسائل وغیرہ، تو لہٰذا جنازے کی نماز عورتیں پڑھ سکتی، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا طریقہ تھا، بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح جو ہے نماز جنازہ کی دعائیں، وہ دعائیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی، میت کے ساتھ چلنے کی فضیلت، میت کے ساتھ چلنا مطلب جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت، تو جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت آتی ہے، یاد رکھیے کیا فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میت کے ساتھ چلے یا نماز جنازہ پڑھے اور چلے جائے اس کو ایک قرات جو ہے ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کی نماز کے بعد بھی رکتا ہے، چلتا ہے، قبرستان پہنچتا ہے، تدفین تک رکتا ہے، تو 2 قرات اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک قرات آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انڈیا میں کئی فیز ہوتے ہیں، گھر سے لے جانے کا ایک فیز، پھر مسجد سے قبرستان 2 فیز ہو جاتی ہے، ویسا تو چلنا مطلب جنازے کے ساتھ کنٹینیو نماز جنازہ تک کوئی ایک انسان رہے ایک قرات ثواب، اور جنازے تک مطلب نماز میں رہے، نماز کے بعد تدفین تک رکے، تدفین تک رکنے ظاہر ہے اس کو چلنا پڑے گا جنازے کے ساتھ، 2 قرات اس کو ثواب ملیں گا، اور ایک قرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، وزن میں، سائز میں، اجر میں، جو بھی واللہ عالم، لیکن ایک احد پہاڑ کے برابر ہے ایک
قیرات، اتنا اس کا اجر اور ثواب ہے نماز جنازہ تک. اور ظاہر سی بات ہے جنازے کی نماز پڑھنے تک کا یہ ثواب مرد بھی اٹھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی اٹھا سکتی ہیں. اس کے بعد والا ظاہر سی بات ہے قبرستان وغیرہ ان کے لیے جانا درست نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نہیں اٹھا پائیں گے وہ اجر، لیکن یہ تو لے سکتی ہے قیرات، ایک احد پہاڑ کے برابر والا اجر. ٹھیک. اسی طرح حدیث میں مومن کے مومن پر کتنے حق ہے؟ 5، ایک روایت میں 6، ایک روایت میں 7، اور سب میں یہ الفاظ ہے کیا ہے؟ بیمار ہو تو عیادت کو جائے، انتقال کر جائے تو جنازے میں شامل ہے. تو مومن کے مومن پہ کہا، مسلم مومن کے مسلم مومن پہ نہیں کہا. مسلم مومن مرد کے مسلم مومن مرد کے لیے نہیں کہا حقوق، مومن کے مومن پر ہے، سب کے ہے نا. تو جنازے میں جائے اس کی، اور یہ سب سے افضل موقع ہے دعا کا. یہ دعا کا موقع عورتوں سے مکمل ہم نے چھین لیا کسی میت کے لیے، سب سے افضل ہے. دیکھیے میت کے لیے دعاؤں میں سب سے افضل چیز ہے نماز کی شکل میں دعا ہے، وہ بھی اجتماعیت کی شکل میں اس کو کیا جاتا ہے. اور اگر مرد اور عورتیں پڑھ رہی دونوں جنازے کی نماز تو کیسی پڑھیں گی؟ جیسے عام نمازیں پڑھتے، مرد آگے، بچے بیچ میں، عورتیں پیچھے. سمپل یہ طریقہ رہیں گا اس کا بھی، کوئی اس کا الگ نہیں طریقہ ہے اس کا بھی. بہرحال چلیے، اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنا یہ بہرحال افضل عمل یاد رکھیے. بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد کرائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلائے گا. اسی طرح جنازہ جلدی اٹھانا چاہیے اور اس کو جلدی پہنچا دینا چاہیے قبرستان. اس معاملے میں خواہ مخواہ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیے. جنازے کا معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ اسپیڈ سے. ایک بار غسل ہو گیا ویسے انتقال کے بعد سے جلدی کرنا، اس معاملے میں جلدی کرنا، انتظار نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا ہے. بہرحال تو میت کے لیے دیر نہیں کرنا چاہیے پورے پروسیس میں. انتقال ہو گیا، اننیسری پروسیس کو پرولونگ لمبا نہیں کرنا چاہیے، فوراً جتنے جلدی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا کہا جلدی کرو جنازے کے معاملے میں، کیا کرو؟ جلدی کرو. کیوں؟ اگر نیک ہے تو تم اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو اس کو، اور اگر برا ہے اور شر ہے تو اپنے جسم سے اس کو جلدی اتار رہے ہیں. نیک ہے تو جلدی کرنے میں جلدی پہنچانا ہو جاتا، اگر برا تھا تو اس کی شر کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو. دونوں بھی بینیفیشل ہے. نیک تھا تو جلدی پہنچانا، اس کا حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے گا. بد تھا تو جلدی پہنچانا، ایک شر کو اپنے کندھوں سے جلدی اتار دو. کیوں اٹھا کے رکھ رہے اس کو؟ تو دونوں کے لیے درست ہے جلدی کرنا. دونوں کے لیے بولے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کون نیک ہے کون برا ہے. میں بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب کوئی بھی انسان ہو جلدی کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا جلدی کرو. نیک ہے تو تم اسے اچھائی کی طرف اسے لے جا رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو شر ہے جسے تم جلدی اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو. یہ بوجھ کو اتار دے رہے ہو اگر شر ہے تو جلدی کرنا چاہیے. روایت کے اندر آتا ہے نیک اگر جنازہ ہو وہ خود بھی میت بولتی رہتی ہے. جو نیک میت ہوتی ہے وہ جب اس کو دیر کرتے ہیں یا نہیں لے جاتے جلدی تو وہ خود لوگوں کو بولتی جلدی لے کر چلو، چونکہ اس کو فرشتے بشارت دے چکے ہوتے موت کے وقت اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اس کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے تبھی ہوگا جب خبر میں چلے جائیں گا، سوالات ہوں گے، پھر ایک کھڑکی کھلیں گی اور اس کو آرام ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور برا ہے تو وہ کیا بولتا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو تو جاؤ. بہرحال جو بات ہم دیکھ رہے تھے کہ نیک ہو یا بد ہو تدفین کے اندر جلدی کرنا چاہیے اور جلدی اس کو جنازے کو لے کر چلنا چاہیے، پہنچ جائیں. اسی طرح جو ہے جنازے کے آگے چلنا یہ بہتر ہے، یاد رکھیے. اس کے کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگے چلا کرتے تھے. یہ روایتوں سے ثابت ہے، یہ لوگ آگے چلتے تھے جنازے کے، پیچھے نہیں. دوسری چیز ہم کو پتہ چلی کہ آگے رہنے میں فائدہ یہ کہ میت کو چونکہ وہاں پر اٹھایا جاتا ہے، کاندھوں پہ لے جایا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ وغیرہ مینس یوز نہیں کرتے ہیں، تو وہ کاندھوں پہ اٹھانے کے ظاہر سے اب لوگ پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ٹرانسفر کیسا ہوگا کاندھے سے کاندھا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو لے کے چلنا ہے نا آگے اٹھا کے، یہ آدمی اس کو دے گا وہ آدمی اس کو دے گا، تو وہ ہوگا نہیں کب تک؟ جب تک کہ وہ آگے لوگ نہ موجود ہو جو اس کو اٹھا کر ایک دوسرے کے آگے دے. تو اس کے کئی فائدے یاد رکھیے آگے رہنے کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، علماء لکھتے ہیں یہ مستحب ہے کہ جنازے کے آگے چلا جائے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے. جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قیرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، جبکہ 1 قیرات احد پہاڑ کے مثل ہے. جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے قبل ہی لوٹ آیا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے. نماز جنازہ تک 1 قیرات اور اس کے بعد 2 قیرات ثواب ملتا ہے. اور یہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے، احد پہاڑ کے برابر ہے. تو بہرحال میت کے ساتھ چلنے کی جو فضیلت ہے بہرحال میں نے آپ کے سامنے وہ فضیلت رکھی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب میت کے ساتھ چلتے وقت کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی جاننا ضروری. ہاں بس عموماً میت کے ساتھ چلتے ہیں تو کچھ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اٹھاتے وقت کچھ پڑھتے ہیں، نیچے رکھتے وقت کچھ پڑھتے ہیں،
اس کے بعد پہلی بار اٹھاتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر پھر جب سب اٹھاتے کرتے ہیں، اٹھانے کے لیے بھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں نے کھڑا ہونا، اس میں بڑے بیٹے نے سرانے کی طرف سے کھڑا ہونا ہوتا، سر کی طرف سے، پھر اس کے بعد والے نے مطلب بڑا بیٹا سرانے سے رائٹ ہینڈ سائڈ، اس کے بعد والا سرانے سے لیفٹ ہینڈ سائڈ، اس کے بعد والا، یہ سب منمانی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی۔ بہرحال تو ایک پورا سیکوینس ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں یہ کچھ بھی نہیں یاد رکھیے، سمپل ہے، جنازہ اٹھانا ہے۔ اب وہ بڑا بیٹا اٹھائے، بیٹے موجود نہیں تھے، غم میں تھے، پریشان تھے، بیمار ہے، کمر کا مسئلہ، بیچارے اٹھا نہیں سکتے، وزن تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ان سے اٹھائے، کوئی بھی مسلمان اٹھائے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی عرض نہیں۔ بہرحال تو کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیے، جنازے میں چلتے ہیں تو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے، جنازے کے ساتھ عورتوں کو جانا درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، روایت صحیح مسلم میں، ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، مگر اس کو ہم پر لازم اور ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ منع کیا جاتا تھا مطلب یہ کہ میں نے واقعہ رکھا تھا نا، یہ آپ کو بتایا تھا کہ کوئی غم سے نکل جائے کوئی عورت اور پہنچ جائے جنازے کے ساتھ قبرستان تک تو اتنی چھوٹ ہے۔ دیکھا گیا کچھ عورتوں کو وہ غم کی وجہ سے بیچاری غم کی ماریاں اور قبرستان تک چلی گئی، روایتوں میں کچھ ملتا ہے ایسے واقعہ، تو اسی لیے وہ کہہ رہی ہے کہ فرض نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، مطلب حرام نہیں کیا گیا، بٹ ہم کو منع کیا گیا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور لہٰذا ہمارے ماحول کے اندر تو بالکل میں کہوں گا نہ جائے تو بیٹر ہے، چونکہ عقیدہ اور علم کی کافی زبردست کمزوری ہے، جس کے نتیجے میں کمی ہے، کچھ بھی شرک بدعت یہ فلاں فلاں سب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو قبرستان میت اتنے مطلب اس پہ رحم، اور یہ بیچارہ رحم کا مستحق ہے، یہ قبرستان میں جتنے لوگ پڑے ہیں بیچارے، اور جو میت اتنی رحم کی مستحق ہے جس سے امت مسلمہ سب سے زیادہ ڈرتی ہے۔ بیمار پڑ گئے نا، قبرستان کے پاس سے آئیں گے، قبرستان کے پاس سے بیمار نہیں ہونا، ایسا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ بچہ بیمار ہو گیا، بولے تھے جنازے میں مت جاؤ، گسرے لے لے کے جنازے میں، میت آ کے روح لپٹ جاتی ہے، رہتا ہی وہ سسٹم ہو گیا۔ کسی نے خودکشی کر لیا، ارے خودکشی والے کی اس میں تو جنازے میں شامل ہی نہیں ہونا، اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھا، اللہ کے رسول نے خودکشی کی قباحت بتانے نہیں پڑھا، اس کی روح لپٹتی بول کے نہیں بولے وہ اس کی تو روح اوپر جاتی ہی نہیں، معلق بیچ میں رہتی، بولے ادھر ادھر گھومتے رہتی، اس کے دوستوں کو لگ جاتی، جا کے فلاں کو لگ جاتی، فلاں، یہ سب تو ہمارے پاس جو سب سے مستحق ہے ہمارے دعاؤں کا، اس سے سب زیادہ ہم فیئر فیکٹر رہتا ہمارا سے میت، بہت ڈرتے، تو نہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال چلیے، عورتیں جو ہے نہ جائے یہ بیٹر ہے، چونکہ یہاں ایک تو علم کی کمی ہے اور عقیدے کی زبردست کمزوری ہمارے ماحول میں، لہٰذا میں کہوں گا بالکل نہ جائے، یہی ان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنازے کے پاس اونچی آواز سے خیرت کرنا یا کوئی اور کام کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے پاس ایک آدمی پڑھتے ہوئے چلتا، اس کو کچھ نام بھی دیتے، وہ ایک ہاتھ میں کچھ تو بھی لے لیتا ایسا ہاتھ میں، اور اس میں خوشبو ڈالتے چلتا ہو، مطلب پورے اس میں دھواں کرتا، خوشبو ایک تو اتنی سستی اور گھٹیا والی لاتے ہو کہ اس کے دھواں جو نکلتا پوری آنکھوں کو جلاتا، میں نے دیکھا کامنلی، وہ ڈال دیتے وہ سادے جھاڑوں کا نکلا ہوا، اتنا آنکھوں میں ٹینشن دیتا، اور وہ زور زور سے کچھ پڑھتا، اور وہ خاندانی ان کا بزنس رہتا ہو، کچھ تو بھی پڑھتا، پھر کیا کیا پڑھتا نہیں پتا، کبھی عربی میں پڑھتا، کبھی لوکل لینگویج میں اردو کی نظمیں بھی پڑھتے ہوئے چلتا، کبھی تعریف کرتا میت کی، کبھی کچھ کرتا، بہرحال وہ پڑھتا ہوا چلتا۔ صحابہ اونچی آوازیں میت سامنے پسند نہیں کرتے تھے، دلیل یہ ہے کہ صحابہ 3 اوقات میں روایت میں آتا ہے اونچی آوازیں کرنا ناپسند کرتے، صحابہ، یہ حدیث رسول نہیں لیکن صحابہ 3 اوقات میں پسند نہیں کرتے تھے، جنازے کے ساتھ اونچی آوازیں پسند نہیں کرتے تھے کسی بھی قسم کی۔ دوسرا، ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اونچی آوازیں وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور تیسرا جو ہے لڑائی کے وقت، مطلب لڑائی کو ناپسند کرتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ خاموشی میں لڑو، تو سمجھنا پڑے گا حدیث، مطلب یہ کہ وہ لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ اس میں آوازیں اونچی ہوتی ہی ہے، آپ چاہے کتنا بھی کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، پسند نہیں کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابن منذر اور دیگر لوگوں نے اس کو روایت کیا، صحابہ کا عمل یاد رکھیں۔ اسی طرح جنازہ نیچے رکھنے سے پہلے قبرستان میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو اسے زمین پہ رکھنے سے پہلے نہ بیٹھو، نہیں بیٹھنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، یاد رکھیے، اس کے نیچے رکھنے تک، یاد رکھیے، سمجھ رہا، اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے مجبور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، مریض ہے، سمجھے نا، وہ تو ایکسیپشنل ہوا، لیکن عام حالت میں جنازے سے پہلے نہیں بیٹھنا، جنازے کو رکھنے کے بعد ہی نیچے بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ قبرستان میں ہو یا نماز کے لیے مسجد میں رکھا جا رہا ہو، انتظار کرنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح جو ہے میت کو دفن کرنے کا حکم یاد رکھیے، میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے میت کو جو ہے مٹی میں مطلب زمین میں دفن کرنا چاہیے، میت کو مٹی میں مطلب زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ اب اگر زمین کسی وجہ سے نہ ملے، ایکسیپشنل کنڈیشن، پہلے زمین کا رکھ دیتا ہوں، زمین میں جو ہے میت کو دفنانا چاہیے، یاد رکھیے، اور یہ فرض کفایہ ہے کہ میت کو زمین میں دفنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے سورہ عبس میں ارشاد فرمایا اور کہا پھر اس کو موت دی اور خبر میں دفن کرایا، مطلب موت دی اور خبر میں، اور خبر ظاہر سی ہوتی ہے مٹی میں بنی جاتی ہے، مطلب زمین کھود کے بنائی جاتی ہے، زمین میں دفنایا جائے گا، لیکن کسی وجہ سے سرکمسٹانسز، حالات کی وجہ سے زمین نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر پانی کے سفر میں ہو کوئی انسان اور انتقال کر جائے، اور حالت ایسے نہیں ہے کہ اس کو زمین پر پہنچنے تک رکھا جا سکے مطلب سیف رکھا جا سکے، ڈیپ فریزرز یا فریزرز ہو، برف ہو کم از کم تو رکھ سکتے آپ سیف، لیکن اگر سیف رکھا نہیں جا سکتا، یاد رکھیے، تو ایسی کوئی حالت آ جائے کہ جہاں مٹی وغیرہ نہ ہو، جیسے کہ شپس وغیرہ کے اندر یہ پرابلم ہو سکتا ہے سفر میں، پہلے آپ نے سن رکھا ہوگا جو لوگ حج وغیرہ کو جاتے تھے، لمبے لمبے سفر 30 دن 40 دن، تو انتقال ہو جائے تو یہ طریقہ، تو کیا کرا جائے گا؟ ایسے آدمی کو کفنایا جائے گا، نہلایا دھلایا کفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد اس کو کسی وزنی بھاری چیز سے باندھ دیا جائے گا اور سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا، اگر اس کو حالت نہیں، وزنی چیز باندھنے کی وجہ تاکہ اس کی لاش اوپر فلوٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، دفنانے میں نیچے کی طرف ڈالنا چاہیے، فلوٹنگ میں کیا ہوگا، اوپر سے پرندے وغیرہ آئیں گی، فلاں ہوگا، ظاہر سے اندر جائیں گا تو جانور وغیرہ کھا لیں گی، ایک الگ بات ہے، مچھلیاں وغیرہ، لیکن اوپر نہیں، تاکہ اوپر لاش نہ آئے، یا پھر اوپر آئیں گی فلوٹ کریں گی تو بہتے ہوئے بھی جا سکتی کہیں تک بھی، تو لہٰذا وزن کے ساتھ اندر ڈبا دینا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ فرض کفایہ ہے زمین میں دفنانا، اسپیس میں بھی آج کل ہو سکتا ہے، اب آج کل لوگ اسپیس میں بھی لوگ جا رہے، حالات نہ ہو، اسپیس شپ میں ہو، فلاں، بہرحال واپس نہیں لا سکتا کسی وجہ سے، تو اس کو اسپیس میں چھوڑ دیا جائے گا، پھر ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چونکہ ایک لاش کو آپ نہیں رکھ سکتے کس جگہ، چونکہ زندوں کو اس سے تکلیف ہونے کے پورے چانسز، یاد رکھیں، سمجھے بات کو؟ بہرحال تو اس کو دفنا دیا جائے گا مٹی کے اندر، یاد رکھیے، نہ ہونے کی صورت میں پانی وغیرہ میں کامنلی مسئلے آتے تو سمندر میں ڈبا دیا جائے گا، ایک طرح سے تمام اعمال کرنے کے بعد، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دفنانے کے تعلق سے چند احکامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دفنانے کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ: پہلا، خبر کو گہرا کھودنا چاہیے دفنانے میں، اندر اتنا گہرا کھودنا چاہیے کہ جانور وغیرہ آسانی سے کھود کے نہ نکال لے۔ دوسرا، اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے، چونکہ اندر ہوا جائیں گی تو ہوا باہر بھی آئیں گی، اور باہر آئیں گی تو لوگوں کو اس سے ایذا اور تکلیف ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان دفن ہونے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے ایک نیچرل پروسیس ہے، آج کل چونکہ کیمرے وغیرہ بہت کامن ہو گئے، ایک انسان کو دفنایا گیا سمجھ 10-15 دن پہلے، اب 10-15 دن 20 دن میں کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اب اسی دوران دوسری خبر کھودی جا رہی ہے، اب خبر کھودنے میں وہ خبر میں سوراخ ہو گیا، اب یہ چالو کر دیتا فوٹو لینا، خبر کا عذاب، ہر آدمی سوائے اس کے کہ انبیاؤں کے تعلق سے تو بالکل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاؤں کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، تو انبیاء دنیا میں جتنے آئے وہ ابھی بھی جیسے کہ ویسے محفوظ ہے جسموں کے ساتھ، سمجھ رہا، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اس کی دلیل ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب آپ جو ہے عراق وغیرہ میں آپ پہنچے تو وہاں عراق میں یا ایران کے بہرحال شہر، اس کے اندر ایک خبر ملی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر، عمر رضی اللہ عنہ کو چیز بتائی گئی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے، اور اس کو جو ہے 13 14 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہے، اتنی خبریں کھودی جائے، اور پھر رات نے حکم دیا کسی ایک میں دفنا دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کس میں ہے، ورنہ لوگ تو پھر کیا شروع کرتے، آپ کو بتائے نا، اس کی انگلی ہے، اس کا سر ہے، اس کے ناخن ہے، اس کا فلاں ہے، تو اس کی عبادتیں چالو ہے، ہاں لوگ کر رہے ہیں، کسی کا فلاں ہے، بولے یہاں سر ہے، وہاں پیر ہے، یہاں یہ ہے، وہاں اس کی عبادتیں چالو ہے، تو یہ تو نبی تھے، تو آپ نے کئی خبریں کھدوائی تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں، اور کسی ایک میں راتوں رات دفنا دیا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اسی طرح صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے، مطلب نبیوں کے تعلق سے تو 100% ان کی جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کیا، اس کے علاوہ اپنے بندوں میں سے نیکوں میں سے اللہ جس کو چاہتا محفوظ رکھتا ہے، اور بدوں میں سے جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے جسم سے دنیا میں، جس میں صحابہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی کچھ لاشیں بعد میں ملی جو جیسے کہ ویسے نکلے، جس میں خاص طور سے جنگ احد کے اندر کچھ لاشیں دفنائی گئی تھی، روایت میں آتا ہے صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا، اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا اور بارش تیز ہوئی، وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی، پھر پتہ چلا لوگوں کو، تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے، ان خبروں کو وہ کیا، تو جو لوگ آئی 6 مہینے بعد کا واقعہ تھا جنگ احد کے ہونے کے،
اس کے بعد وہ کہتے 6 مہینے بعد ہم پہنچے، اندر کے لوگ جیسے کہ ویسے تھے، بالکل جیسا ان کے زخم بھی ویسے تازہ تھے جیسے دفنائے گئے تھے، جیسے کہ ویسے تھے. ان کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا مجبوراً کسی کی لاش کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کھل گئی تھی خبریں. تو یہ تو اسپیشل لوگ ہیں سمجھ لیجیے، ان صحابہ کو جو اللہ نے بچا لیا احد کے تھے. اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیکھیے بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نیک بندوں میں سے اور اپنے گناہ گار میں سے بھی. فرعون کو اللہ نے وعدہ کر دیا. اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو پکچروں میں اور ٹی وی بتاتے یہ فرعون کی لاش ہے، وہ نہیں میں نہیں کر رہا ہوں. وہ جہاں بھی ہوں گی پتہ نہیں، ہو سکتا آج تک ملی بھی نہ ہو ہم کو، ابھی ہو سکتا ملے کبھی تو بھی، کیونکہ ہم ضروری نہیں، وہ تو ممی فائڈ ہے جو بھی بتاتے ہیں نا، ممی فائڈ لاشیں تو فرعون کیا، پھر تو ایسی ہزاروں لاشیں مصر میں پڑی ہوئی ہیں، اور ایسی ہزاروں لاشیں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ساؤتھ لیٹن امریکہ میں ملیں گی، برازیل میں وغیرہ وغیرہ، جہاں ایک مایا یہ جو کلچر تھے ان کے پاس بھی ممیفائی کرتے تھے لوگوں کو، اعضا نکال کے جسم کے اس کے اندر نمک وغیرہ بھر کر سیف رکھتے تھے. تو ایسے تو ہزاروں کیا 10-10 20-20 ہزار پرانے انسان مل جائیں گے آپ کو. وہ جو بتاتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہوں گا اپنے اصل حالت کے ساتھ، اللہ نے اس کو عبرت بنایا. کہاں ہے واللہ عالم، بہرحال جو بھی ہے جس بھی اس میں، تو گناہ گار کو بھی تو اللہ کے، لیکن عام طور سے لوگ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، جس کے اعضا ٹوٹ جاتے ہیں. اب کوئی تو بھی کیا کرتا، اب کیمرے کا دورہ لے لیتا، دیکھو بولے عذاب. ایسا نہیں بھائی، یہ تو جھانکنا نہیں چاہیے. اب ایسا کچھ دیکھے تو دھاک دینا، چونکہ مومن کی ستر پوشی ضروری ہے. مردہ مومن کی ستر پوشی تو اور زیادہ کرو، وہ تو انجام کو پہنچ گیا آپ نے. اگر تم کو لگتا ہے عذاب ہے تو بھی اس کو ڈسکلوز مت کرو. سمجھ، یہ الگ بات ہے کھل کر کوئی چیز سامنے آ جائے اور دکھ جائے، الگ بات ہے. ریکارڈنگز کر لیتے ہیں، کچھ بھی حرکتیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا اندر دفنا ہو کہ اس میں ہوا نہ جائے، ہوا باہر نہ آئے، کیونکہ جسم گل سڑ جاتا ہے تھوڑے دن کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح جانور وغیرہ کھود کے نہ کھا لے لاشوں کو، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. زمین کے کافی اندر دفنانا چاہیے، یاد رکھیے، تاکہ درندے وغیرہ نہ کھا سکے. اور اچھی طرح خبر بند کی جائے تاکہ ہوا وغیرہ نہ اندر جا سکے، اور نہ ہی اندر کی بدبودار یا ایسی ہوا جو بیماری کی وجہ سے یا جراثیم ہو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے تھوڑے دن میں. کیسے ختم ہوتا ہے پروسیس مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. انسان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کیڑے جسم کو کھا جاتے ہیں. سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے سوائے جس کو اللہ چاہے بچانا. یہ کامن پروسیس ہے، یاد رکھیے. کوئی بھی چیز کو آپ دیکھیے، بیمار آپ دیکھیے، کوئی جانور بڑا تھوڑے دن میں کیڑے پڑیں گے اور وہ ہڈیاں بچ جاتی ہے، باقی جسم ختم ہو جاتا ہے. بہرحال تو وہ ہوا باہر نہ باعث نہ ہو، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہے، قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ، اور ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کرو. یہ شہداء کے تعلق سے ہے. قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ. اچھی بناؤ بولے تو اوپر پکی وغیرہ نہیں، اچھی بناؤ مطلب اس کو سیدھا وغیرہ، اس کو ایک شیپ دینا چاہیے. اچھی بناؤ، مضبوط بناؤ، تاکہ آرام سے ایک دم ڈھسل نہ جائے لوگ. اچھی بناؤ اور 2-2 3-3 دفن کرو. پوچھا گیا پہلے کس کو دفن کرے، تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے دفن کرو. تو پتہ چلا ایک خبر ہے ملٹیپل لوگوں کو بھی آپ ڈال سکتے ضرورت پڑنے پر، جگہ کی کمی ہونے پر. یہ بہت ضروری یاد رکھیں. ہم کو علم نہیں ہوتا، خیر ہم تو ایسے علاقوں میں جہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو لوگوں کے اوپن پلاٹوں پہ دفنا دیتے لوگوں کو لے جا کر، بعد میں پورے تماشے چلتے ہیں. حالانکہ غلط ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ بھی کر سکتے کہ یہ خبر ہے، اس میں کئی لیولز پہ لوگ رہ سکتے ہیں. کہ یہ خبر 6 فٹ، اس کے بعد 4 فٹ، اس کے بعد 3 فٹ، تینوں میں ایک ایک لیول پر وہ ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کچھ جگہ یہی سسٹم ہے، خبر کھودتے ہیں سیدھی، پھر نیچے چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں تختے ڈال دیتے ہیں، فرش. یہ ایک آدمی، اور وہ سب سے گہری ہوتی ہے. پھر سیکنڈ اس پہ اگر کھودیں گے تو 4 فٹ جاتے ہیں، سیکنڈ بناتے سیم ایسا کھودتے ہیں. پھر اس میں دوسرا آدمی جاتا ہے، مطلب کئی سالوں بعد، تاکہ وہ جگہ کی کمی کے لیے 2-2 3-3 کرتے ہیں. یہاں ایک ساتھ ضرورت پڑنے پر زیادہ لوگوں کی اموات ہو جائے تو آپ ایک ساتھ بھی دفنا سکتے ہیں، 1-2-3 ایک کے اوپر ایک بھی ان کو جو ہے رکھ سکتے ہیں. اور وہ سسٹم بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا نیچے والے کو تھوڑا بڑی خبر پھر چھوٹا حصہ، ایک آدمی پھر اس پہ تختے، پھر دوسرا آدمی اس کے اوپر کچھ، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ. کمپارٹمنٹ جس کو کہیں گے ایک بینک، وہ کریں گے. تو آپ سے پوچھا گا کس کو پہلے، تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھو. اسی طرح جو ہے خبر کھودنے کے یاد رکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک شق ہوتا ہے، ایک جو ہے لحد ہوتا ہے، اس کو اردو میں بولتے ہیں بغلی خبر. لحد، شق مطلب وہ خبر جو سیدھے چیر دیا جاتا زمین سیدھا اسٹریٹ، یہ ہے شق. شق چیرنے کو کہتے ہیں. اور لحد ہوتی ہے اوپر سیدھی، اور نیچے جانے کے بعد، یہ میرا رائٹ ہے اس لیے میں رائٹ کا، رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے. نیچے جانے کا مطلب ادھر سیدھی ہوتی ہے اور رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے. مطلب اتارا ایسے جاتا میت کو، رکھ دیا بازو جاتا اٹھا کے، اور ادھر پھر لگائی جاتی کچی اینٹیں. مطلب جو شق، مطلب سیدھی شق خبر کو سائیڈ میں کھودتے ہیں اور تو لحد بن جاتی ہے. مردہ ادھر جانے کے بعد یہاں کچی اینٹیں رکھی یہ بھر دیتے ہیں. لیکن انڈیا وغیرہ کے اندر لحد کا سسٹم میں نے بہت کم دیکھا، تو لہٰذا آپ شقی کرے وہ زیادہ اچھا. اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو؟ لحد خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے، دیکھا پرابلم نہیں ہے لیکن اب ہمارے پاس چونکہ نہیں بنتی ہے، خبر کھودی یہاں جاتی ہے، مردہ یہاں ہوتا ہے. ابھی نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟
دوسرا آدمی اگر خبر کھودنے اور اس کو علم نہیں کہ لحد ہے تو وہ اسی پہ کھود دیتا سیدھا جا میت ہے، چونکہ یہاں سسٹم نہیں اس وجہ سے، لیکن جہاں سسٹم ہی لحد کا ہے تو سبھی خبریں یوں جاتی، ہر آدمی یوں آ کے ادھر جاتا، تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کھودنے کا اور وہ تھوڑی اسپیس زیادہ لیتا ہے، ایک طرح سے کھودا ادھر جاتا ہے، دفنایا سائڈ میں جاتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تفریق نہیں، مرد عورت بچے سب کے لیے سسٹم ہو سکتا ہے، ایک سیدھا کھود دینا، ایک لحد سائڈ میں تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کی سائڈ میت کو اتارا جاتا ہے اور اندر رائٹ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، اندر جانے کے بعد کچی اینٹیں جمائی جاتی ہے، کچی اینٹیں پکی اینٹیں نہیں، پکی اینٹیں بولے تو جس کو بیک کر دیا جاتا ہے، اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، بتائے نا، اور کچی اینٹیں مطلب جو صرف ابھی بنی ہوئی ہے، شیپ لی ہوئی رہتی ہے، پھر اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، تو وہ سوکھی ہوئی اینٹوں کو کچی اینٹ بولتے ہیں، اور پکی ہوئی اینٹ پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، کچی بولتے ایک دم کچی نہیں، لیکن جو سوکھ جاتی ہے لیکن ابھی پکی نہیں، وہ رکھ کے آپ کو بند کرنا ہے۔ تو شق اور لحد یاد رکھیے دونوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند کیا، دونوں جائز ہیں، پسند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی خبر لحد ہے، یاد رکھ، شق نہیں ہے، چونکہ مدینہ میں دو لوگ تھے جو خبر کھوتے تھے، ایک شق کھوتا تھا اور ایک لحد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کہا گیا کہ جو پہلے آیا اس سے کام کرا لیں گے، جو پہلے آیا وہ لحد کھودنے والا تھا، تو کہا تم ہی کھود دو، سمجھے آپ بات؟ لیکن اللہ کے رسول نے ذاتی طور سے پسند کس کو کیا؟ لحد کو، بلکہ حدیث میں فرمایا لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے، لحد ہمارے لیے، بغلی خبر ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے مراد یہ نہیں، مطلب پسند کو بتانے کے لیے، بھائی ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جائز دونوں بھی ہے، بٹ پسندیدہ ہے یہ چیز کہ اس کو شق کے بدلے بغلی کی جائے۔ بغلی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لحد ہے سائڈ میں کھودا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، یہ ہوا لحد۔ اور اس کے بعد جو ہے میت کو اندر ڈالنے کا جہاں معاملہ ہو گیا، تو میت کو پیتی کی طرف سے اندر لینا چاہیے، مطلب ایسا اس کو دفنایا جا رہا ہے، اب خبر سمجھ لیجیے ایسی ہے اسٹریٹ، یہ خبر ہے، ادھر پیر آنے والے، ادھر سر آنے والا، تو ادھر سے اندر انسرٹ کریں گے اس کو جب اتاریں گے اندر۔ اب اس کے بعد سچویشن سینیریو کے حساب سے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ، میں کیوں بول رہا ہوں، حالات، زمین، زمانہ، قبرستان تنگ ہے، چھوٹا ہے، قبر کے بازو خبر لگی ہوئی ہے، مٹی ڈالنے کو مشکل، جنازہ رکھنے کو مشکل، ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اٹھا کے رکھنا ہے بہت مشکل ہے تو مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے بیٹر ہے کہ اس طرح سے خبریں بنائی جائے جس میں آڑا ڈالا جائے، لیکن زمین زمانہ حالات سے مسائل بدلتے ہیں، جیسا کہ آپ یو کے وغیرہ میں دیکھیں گے خبریں جو ہے اگر چاہیے تو پہلے تو آپ کو پرچیز کرنا پڑتی ہے، ہندوستان میں بھی کئی بڑے شہروں میں خبریں آپ کو پرچیز کرنا پڑتی، معلوم ہے؟ پرچیز مطلب ایڈوانس پرچیز نہیں، انتقال ہوا تو آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 30 40 ہزار لگتا ہے ماشاء اللہ ڈپازٹ، چونکہ جگہ نہیں ہے نا، کیا کریں گے، اور 5 سال کے لیے ملتی جگہ صرف آپ، پھر وہ اس کے بعد چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد۔ لیکن یو کے وغیرہ میں تو بہت جگہ کی کمی ہے، تو وہ کیسی خبریں بناتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ لا ہی ہے، وہ سیدھا کھودتے صرف سوراخ اور اندر سیدھا کھڑا اتار دیتے ہیں، جگہ نہیں، آڑے کا نہیں دیتے پروویژن، کھڑا ڈالتے اندر میت، اور تابوت کا بھی نہیں، عیسائیوں کو تابوت کی بھی اجازت نہیں دے رہے، تابوت کو بہت جگہ لگتی ہے نا، باکس جو رہتا کافن، وہ نہیں دے رہے اجازت، بولے سیدھا ڈالو، سیف بھی ہے، نیچرل ہے، اور کھڑا رہنے سے کیا ہے زیادہ لوگ دفنائے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، تو زمین زمانے کے حساب سے یہ مسائل بدلتے جائیں گے، لیکن بیٹر ہے آڑا ہو مردہ، اور آڑا اس کو پیتی کی طرف سے اس کا سر ادھر آنا ہے تو قبر میں ایسا اتارو، لیکن حالات کے حساب سے سیدھا اتار دو، کرین سے اتار دو، پکڑ کے اتارو، کمر میں وہ کپڑا ڈال کے اتارو، اس کے دونوں طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے، وہ جو بھی بہرحال سہولت ہے، لیکن اگر ہے سہولت تو لوگ اندر اترے پھر ادھر سے دے تاکہ اس کا سر ادھر جانے والا ایسا لے اور اندر رکھ دے، ٹھیک ہے، یہ بیٹر ہے۔ اس کے بعد دفن میں جو ہے شریک ہونے والوں کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی اس کے سرانے پہ ڈالے، میت کی ٹوکرا جمع کر کے نہیں، پرسن جا کر، ہاں پتہ ایک ٹوکرا لا لیتے اور بولتے جمع کرو، اب ٹوکرے میں 3 بار کیسا ڈالیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا جب میت کو ڈالا جاتا، آپ اس کے سرانے سمجھتے ہیں نا سر کے پاس، آپ 3 بار مٹی کو اٹھا کے ڈالتے، اب ایسا ڈال دیجیے، آپ ایسا ڈالیے جو آپ کو سہولت، جیسے مٹی ہاتھ میں اور اندر جائے، تو 3 بار مٹی کو آپ اندر ڈالتے تھے، تو مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کہ مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 3 بار مٹی خبر کے جو ہے سرہانے کی طرف سے ڈالے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا تھا، جیسا کہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایتیں بہرحال موجود ہیں۔ اسی طرح جو چوتھی چیز، میت کو خبر میں جو پیتی کی طرف سے داخل کرے، ٹھیک ہے، مطلب پیروں کی طرف سے اس کو داخل کرے، اس کے بعد اندر لٹائے اور قبلے رخ اس کا منہ کر دے، ہمارا قبلہ ادھر، ہم جہاں کھڑے اس لیے میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، قبلے رخ منہ کر دیتا، میت ایسی لیٹی ہے سمجھ لیجیے، تو قبلے رخ اس کا چہرہ کوشش کرے، بٹ یہ بھی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں، میت چونکہ انسان مر جاتا ہے تو آسان نہیں ہوتا چہروں کو پھیرنا، بٹ اگر پاسبلٹی ہے تو کر لے،
آپریٹڈ ہے، ایکسیڈنٹل کیسز ہے، برن ہے، یہ تھا وہ تھا، تو لیٹ اٹ بھی، جیسا تھا ویسا چھوڑ دے. بٹ ہو سکتا ہے تو قبلے کی طرف. اور لحد کے اندر تو اس کو پورا ایسا آڑا کر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لحد میں اندر ایسے ہی ڈالا جاتا سیدھے ہاتھ کی طرف. بٹ لیکن آپ کر دے قبلے رخ، ٹھیک ہے، بٹ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اس کے دونوں طرف جو گرہیں باندھی ہوئی اس کو کھول دینا پڑے گا آپ کو. ابھی تو گارڈ باندھ کے لے گئے نا ہم نے، جو پکڑنے میں آسانی ہوتی، اٹھانے میں آسانی ہوتی، رکھنے میں آسانی ہوتی، کھلے کپڑے میں نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تو ویسا، تو اب گرہوں کو کھولنا ہے. در ڈالتے وقت اب آئی پہلی دعا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اسے رکھ رہے ہیں. مطلب تو یہ پڑھ سکتا ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر. اللہ کے نام سے دفنا رہے ہیں اور رسول کی ملت سے یہ شخص ہے، اور ایسا کر کے اس کو اندر اس کی گرہ وہ جو گاٹیں کھول دیتے ہیں. بٹ یہ بھی دعا مستحب ہے، کوئی بھول جائے وغیرہ تو کوئی انشاءاللہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ بھائی میں بھول گیا تو کیا میت کو کوئی عذاب ہوگا، غلط کیا میں نے، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن گرہوں کو کھولنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے عورت کو اگر خبر میں رکھیں، اور اس معاملے میں سلف کے کچھ اقوال ملتے ہیں، کچھ عمل ملتے ہیں، تو کوئی پردہ اگر خالی اتارنے کی حد تک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کوئی یہ کنڈیشنل نہیں ہے، لیکن کر لے تو اس کو جواز ہے، جائز ہے. وہ بھی وجہ کیا بتاتے معلوم ہم کو؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا اگر عورت کے جسم کے امکانات ہے کہ اس کے نشیب و فراز، جسم کے اونچائی اور نیچائی اگر دکھنے کے چانسز ہے، یہ عورت کی صحت پر ڈیپینڈ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ چانسز ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا پردہ کرا لیا جائے، صرف تاکہ کامنلی نہ دکھے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کفن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کفن سے اس کو اٹھا سکتا ہے، غیر محرم اس کو خبر میں اتار سکتا ہے، اس کو دفنا سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کامنلی اس کا جسم کا فگر وغیرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر اونچائی اور نیچائیاں جو نہ دکھے، تو اس کے لیے اگر خالی وہ ایسا نکال کے اندر ڈالنے تک وہ پردہ کرے تو کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ. لیکن یہ صرف مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں. یا دوسرا علماء لکھتے ہیں ایسے چانسز ہیں کہ کپڑا نہیں ملا بیچاری کو دفنانے، یا کچھ دوسرا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کپڑا کھل نہ جائے. ہوتا ہے نا کبھی بارش خوب ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، کفن چھوٹا پڑ گیا، فلاں کچھ بھی ہو گیا، اب ڈر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پھر وہ پردہ ضروری بھی ہے کہ کھل نہ جائے بیچاری کا. یا پھر ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے کفن گیلا ہو گیا خون وغیرہ کی وجہ سے، اور وہ کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے پھر جا کے، اور اس سے باڈی سمجھ میں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں پھر کفن رکھے اتنی دیر تک جتنے میں وہ نیچے اتر جائے، نظروں سے دور ہو جائے، بس اتنا ہی، اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے غیر محرم بھی ایک عورت کو جو کہ اس کی محرم نہیں دفنا سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ابو طلحہ جو کہ آپ کے کوئی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں، صرف ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ان کو دفنایا حالانکہ ان کی کوئی بھی نہیں تھی رشتے میں. سمجھ گیا؟ تو ایک غیر محرم عورت کو بھی ایک مرد دفنا سکتا، اور ظاہر سے دفنانے میں اس کو کفن پکڑنا پڑے گا. کبھی وزن وغیرہ زیادہ رہا تو ہاتھ بھی ظاہر سی بات ہے اندر چھوڑنا ہے تو کبھی مشکل ہوتی، کپڑے وغیرہ تو ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، مشکل ہو جاتی کبھی پکڑنا کرنا. تو جو بیٹر طریقہ اندر اتارنے کے لیے ویسا وہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ. لیکن یاد رکھیے وہ جسم کو چھو نہیں سکتا اور جسم کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بات یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب کیا کرتے ہیں بس ایک تو کسی کو بھی خبر میں اتار دیتے، چلو اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی، خبر میں بھی چہرہ دکھاتے کچھ لوگ، اور وہاں بولتے ہیں اب وہ تو غیر محرم ہے جو اندر اترا ہوا ہے. یہ نہیں کر سکتا، وہ اتر سکتا، جنازے کو لے سکتا، میت کو رکھ سکتا، گرہ کھول سکتا، مٹی ڈال سکتا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، اس کے ننگے آنکھ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے آنکھ کو. تو لہٰذا کفن پہ سے چھو سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، صرف وزن وغیرہ ہے، نیچے اتارنا ہے، خبر زیادہ گہری ہے، سمجھے نا، کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے تو وہ ایک مجبوری. یا پھر قبرستان ایسا ہے کہ نیچے اتار کے لے جانا ہے، جنازے کو باہر رکھ دینا پڑتا اور باڈی کو اٹھا لیتے، تو تب سب ساری چیزیں ہو سکتی. بٹ وہ ننگی آنکھ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا تھا کہ ننگی آنکھ کو. یہ بات وہ ذہن میں رکھیں. لیکن کوئی غیر محرم بھی کسی عورت کو جو اس کی محرم نہیں ہے دفنا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے کچھ ایک دو باتیں لے کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اب وہ دفنا دیا آپ نے، خبر میں میت اتر گئی، تو میت کے لیے آپ کو اور ہم کو دعا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے میت کے لیے دعا کرتے. حدیث کے الفاظ سنیے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہا جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دفنایا جاتا ہے، اس کو سوال جواب شروع ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو. حدیث کے الفاظ ہیں اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو
اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ اب اس سے پوچھا جائے گا۔ دفنانے کے بعد کیا کیا جائیں گا؟ اس سے پوچھا جائے گا، مطلب خبر کے سوال شروع ہوں گے، تو اس کے وہاں ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، مطلب ایک طرح سے اس کا وہ ٹیسٹ ہے، اور اس میں ثابت قدم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، تب آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ دعا قبرستان میں کرنا ظاہر سی بات ہے، دفنانے کے بعد کرنا ہے، فوراً دفنانے کے بعد کرنا ہے، قبرستان میں ہی کرنا ظاہر سی بات ہے۔ اور دعا کے ادب یہ ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے، یہ ادب ہے، ادب تو کوئی اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دعا ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو چل جائے گا۔ یہ بات کیوں کہنا، بہت ساری بار آتا ہے کہ سعودی کے بادشاہ کی وفات ہو گئی، دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد لوگ دعا کر رہے ہیں، ہاں یہاں کے لوگ آتے ہیں، دیکھو ہم جا کے درگاہ پہ دعا کرے تو غلط اور شرک، تم بادشاہ کے خبر پہ دعا کرے تو حلال، تو نہیں، وہ مسئلہ دینی مسئلہ ہے، وہ لوگوں کو علم ہے اس چیز کا۔ خبر میں ڈالنے کے بعد اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے آپ دعا کر سکتے، دعا کا ادب ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن ہمارے پاس لوگ جو بہت عجیب و غریب اعمال کرتے ہیں، لہٰذا احتیاط کرے، ہاتھ نہ اٹھائے تو بہتر ہے، لیکن کوئی کرے تو یہ ادب ہے۔ دعا کے لیے خبر لوگ ہونا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کر سکتے، لیکن ہمارے پاس لوگوں کو علم نہیں، بہت جہالت عام ہے۔ آپ اگر خبر پہ کھڑے کے ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو ہم کو بولتے نہیں مانگنا، خود مانگتے کھڑے، ہم تو بڑوں سے مانگ رہے ہیں، انہوں تو پتہ نہیں کس سے مانگ رہے ہیں نا۔ آپ قبرستان میں سمجھو کھڑے ایک عام خبر پہ، لوگوں کو علم نہیں، مسئلہ یہاں یہ ہے، لیکن کرنا چاہیے دفنانے کے بعد۔ اس کے لیے کیا الفاظ میں دعا کرے سنت سے ثابت نہیں، کوئی الفاظ یہ پڑھنا وہ پڑھنا، کیا یہ جملہ، کوئی الفاظ ثابت نہیں، میری بات یاد رکھیے، آپ اپنے الفاظ میں کیجیے۔ اے اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کر، اے اللہ اس کا معاملہ آسان کر، اے اللہ اس کے ساتھ نرمی کر، اچھائی کا معاملہ کر، سوال جواب میں آسانی کرے، چونکہ یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ خبر کا جس میں 3 سوال، اور ایک مرحلہ آخرت کا جس میں 5 سوال، 5 سب کو گزرنا ہے۔ یہ 8 سوالات سے کوئی مستثنا نہیں، بچہ بڑا نیک بد سب کو دینا ہے۔ یہ وائیو ہے، پہلا وائیو فرشتے لیتے ہیں، وائیو سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اورل ٹیسٹ، اور سیکنڈ وائیو اللہ تعالیٰ خود لینے والا ان پرسن ہر بندے سے۔ بہرحال اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یاد رکھیے دعا کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں، جیسے آپ بہتر سمجھے اپنے الفاظ میں آپ دعا کر سکتے۔ کچھ اسلاف سے کچھ دعائیں ثابت ہیں، کچھ اسلاف کرتے تھے کچھ دعائیں، بٹ وہ سنت نہیں ہیں، وہ ان کے الفاظ میں دعائیں کرتے تھے۔ میرا چلیے اسی طرح جو ہے خبر کو زمین کے برابر کیا جائے گا، خبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، یا پھر اگر زیادہ اونچا رکھنا تو کتنا اونچا رکھا جائے گا؟ 9 انچز۔ اونٹ کی کوہان، اونٹ کے بیک پہ ہمپ ہوتا ہے نا اس کا کوہان، اتنا، یا پھر ہمارے پاس اونٹ کی کوہان تو نہیں دیکھیں گے لوگوں نے، لیکن بیل کی کوہان، بل جو ہوتا ہے آکس، اس کے پیچھے پیٹ پہ دیکھیے اس کا کاندھا اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں سب چربی ہوتی ہے، ڈھل جاتا ہے، سانڈ بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، ٹھیک ہے، کاندھے پہ وہ ہوتا ہے ہمپ، ٹھیک ہے، اور بلس میں جتنے میل ہوتے ہیں جانوروں میں ان پہ ہمپ ہوتا ہے بیک سائڈ، تو اونٹ پہ بھی ایک ہوتا ہے ہمپ، ٹھیک ہے، تو وہ کوہان کے اتنا، اور وہ 9 انچ کی ہوتی ہے اپروکسیمیٹ اونچی، اپروکسیمیٹ ایگزیکٹلی نہیں، پہلے تو فلیٹ کر دینا یہی مستحب ہے۔ اب آپ بولیں گے فلیٹ کر دیں گے تو معلوم کیسے ہوگا خبر ہے؟ تو معلومات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر رکھوا دیتے تھے خبر، تو یہ ہو گیا علامت ختم، خبر فلیٹ۔ اب آپ کو نہیں فلیٹ نہیں کرنا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ خبر ہے، کوئی انگالے نہ، چلے نہ، بیٹھے نہ، کھود نہ دے غلطی سے، تو اونچا کر سکتے آپ 9 انچ اتنا۔ اب آپ یہ بول سکتے ہیں بھائی جب پہلی بار دفناتے تو 9 انچ کرے، لیکن وہ بیٹھ جاتی تھوڑے دن بعد، ہوتا ہے کبھی مٹی بیٹھ جاتی، پھر تھوڑا ڈال کے 9 انچ کر دے جا کے آپ ہفتے 2 ہفتے میں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں وہ بیٹھ جاتی بول کے ہم اس کو 2-3 فٹ اونچا کر دیتے ہیں، خوب اونچا کر دیتے اس کو، اور بعد میں اندر جاتی، بعد میں جاتی تو بعد میں ڈالی، پہلے سے ڈال کے ایڈوانس مت رکھی، اس سے کیا ہوتا ہے خبر بہت اونچی دکھتی ہے اور پھر وہ سب سارے غلط چیزیں شروع ہوتی۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو، یا تو فلیٹ کر دیں یا تو 9 انچ کر دیں۔ اب 9 انچ اٹھائے پتھر رکھ دیں، ہو گیا، سب کو معلوم ہے خبر ہے، تھوڑے دن میں بیٹھ جائیں گی، 2-3 ہفتے میں ہوتا ہے ایسا نیچرلی، بارش وغیرہ کا موسم ہے جلدی اندر بیٹھ جاتی خبریں۔ پھر کیا کرنا ہے آپ کو، جا کے پھر مٹی ڈال کے اس کو 9 انچ اونچا کر دیں، اب نیکسٹ ٹائم نہیں بیٹھتی، بس ایک ہی بار وہ دبتی، ایک بار زمین دبتی، ہو گیا فنش۔ تو ہونا چاہیے فلیٹ، آئیڈینٹیفیکیشن پتھر سے ہوگا، بٹ کرنا چاہے تو 9 انچ تک آپ اوپر کر سکتے ہیں۔ مناسب تو یہ کہ زمین کے برابر کر دیا جائے، ضرورت پڑنے پر اس کو اونچا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کو زمین کے ساتھ ہموار کر دینے کا حکم دیا، فلیٹ کر دینے کا حکم دیا۔ ہموار مطلب اس جیسی، زمین کا جو ہے اسی جیسی، آئیڈینٹیفیکیشن پتھر سے ہوگا آگے اور پیچھے رکھا ہوا، تاکہ یہ پتا چلے یہ خبر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خبر پر پتھر رکھ دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے خبر پر پتھر رکھوائے،
روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی خبر پہ پتھر رکھوائے اور کہا کہ پتھر رکھو تاکہ اس سے میں پہچانوں گا کہ عثمان کی خبر ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ دونوں طرف پیر کی طرف اور سر کی طرف پتھر رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں۔ اچھا، اونچا کرنے میں آتا ہے کہ خبر کو خاص اونچا کرنا، چونے سے اونچا کرنا۔ چونے سے اونچا کرنا ہوتا ہے اس زمانے میں چونا پکی خبر کے لیے یوز ہوتا تھا، سیمنٹ کی طرف یوز ہوتا تھا۔ پہلے آپ لوگ جانتے ہیں نا چونا یوز ہوتا تھا سیمنٹ کے جیسا، سیمنٹ وغیرہ تو بعد میں آیا سب اسٹون کرش ہو کے، پہلے چونا کامنلی یوز ہوتا تھا۔ تو بہرحال آپ نے چونے سے خبر کو پکی کرنا، چونکہ اس زمانے میں چونا یوز ہوتا تھا، منع کی یاد رکھیے، اور اس کو جو ہے پکا کرنا، ٹھیک ہے، خبر کو پکا اور چونا گچ کرنے سے منع کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ نے فرمایا اور کہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ خبروں کو پختہ کیا جائے یا اس پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے۔ ٹھیک ہے، خبر تو کچی اوپر عمارت بنا دیا آپ نے، خبر کو پکا بنا دیا، دونوں بھی منع ہے، یاد رکھیے۔ خبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے، اونچا نہیں بنانا چاہیے، ان پہ تعمیرات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، علی تم جا رہے ہو فلاں فلاں جگہ، راستے میں جتنی پکی خبریں ملے توڑ دینا، جتنی خبروں پہ عمارت ملے توڑ دینا۔ اور حضرت علی نکلے سفر پر، جتنی خبریں ملی، جہاد کا سفر تھا آپ کا، جنگ کا سفر، جتنی خبریں ملی، جتنی فنا ملی، سب کو زمین دوز کر دیا اور 9 انچ لا کر چھوڑ دیا۔ 9 انچ بھی کیوں چھوڑا؟ تاکہ علامت پتہ چلے کہ یہ خبر ہے، چونکہ خبر پہ پیر رکھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، تجارت کرنے کی، اس کے اوپر پیشاب پیخانہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس وجہ سے علامت سے معلوم ہے، کتنے غلطی سے کوئی پیر رکھ دے تو اس وجہ سے ہے، کیونکہ خبر پہ پیر رکھنے کی، چلنے کی، اس پر بیٹھنے کی، پیشاب پیخانہ کرنے کی، تجارت کرنے کی بیٹھ کے اس پر ممانعت ہے۔ اس وجہ سے نشان چھوڑنا ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں خبر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب خبر پر بیٹھنے کی بڑی کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا خبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ خبروں پر بیٹھنا بھی نہیں ہے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو خبر پہ چلنا نہیں، یاد رکھیے۔ کبھی کبھار لوگ قبرستان جاتے اور خبروں پہ چلتے ہیں، غلط، یہ بہت خطرناک عمل ہے اور بہت سنگین جرم ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور انگارے کپڑے جلا کر اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی خبر پر بیٹھے۔ کسی انگارے کو لے لو تم ہاتھ میں یا جسم کے پاس لگا لو، جو انگارہ کپڑوں کو جلا کے ہاتھ کو جلا دے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کی خبر پر کوئی بیٹھے۔ مطلب خبر پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ آنکھ کے انگارے ہاتھ میں لینے جیسی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو خبروں کو انگالنا، پیر رکھنا، بیٹھنا، اب بیٹھنے کی تشریح علماء نے کئی تشریحات کی۔ بیٹھنے سے مراد ہے مجاوری کرنا، اس لیے میں نے کہا بزنس منع ہے، خبروں پر بزنس شروع ہو جاتا۔ دوسرا، بیٹھنے سے مراد ہے پیشاب اور پیخانے کے لیے بیٹھنا، یہ منع ہے۔ بیٹھنے سے مراد ہے بیٹھ کر وہاں مراقبے وغیرہ یا اگربتیاں یا چراغ لگانا، چونکہ وہاں بھی انسان بیٹھتا ہے، خاص خبروں پر جا کے بیٹھ کے چراغ جلا رہے، کھانے کھا رہے، یہ مراد ہے بیٹھنا۔ تو بڑی تشریحات علماء کی، لیکن عام میں کہوں گا بیٹھنا، رکھنا، پیر رکھنا، قدم رکھنا، بزنس کرنا، انگالنا نہیں چاہیے، احتیاط کرنا، چونکہ خبر کی ادا کی حرمت ہے۔ اور اللہ نے کہا انگارہ آپ کے جسم کو لگ کے، جسم کو جلا کے، آنکھ کو جلا دے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی خبر پر بیٹھنے کی، یاد رکھیں۔ اسی طرح خبر پر مسجد بنانے کی حرمت ہے، مطلب حرام ہے، اور انشاءاللہ ہمارا آخری پوائنٹ رہے گا آج کا، خبروں پر مسجدیں بنانا، قبرستان میں چراغ جلانا، یہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ لوگ سنتے جب نیٹ وغیرہ بولتے ہیں ہاں تمہارا تو فلاں ہے، تم تو اس کے خلاف ہے، اولیاء کے خلاف ہے، ہم کس کے خلاف نہیں ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلا اس کو ماننے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ ہم پھر یہاں آنا کانی، بڑے چھوٹے، اس کا سماج وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو نبی کے الفاظ آگے اب کسی کے الفاظ ہمارے کان میں نہیں جاتے۔ پھر تو دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، جن پہ دین اترا، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ نے خبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور ان پر مسجد بنانے پر اور چراغ جلانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ مسجدیں بنانا خبروں پر ممنوع ہے، حرام ہے۔ آئیے دوسری روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت برسائے، لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں پر مسجدیں بنا دیا، اس لیے یہودیوں پر آپ نے
لعنت بھیجو. حدیث کب کی معلوم آپ کی لعنت بھیجنے کی؟ آپ کی وفات سے چند دن پہلے جب آپ بیمار ہوئے تو یہ بات آپ بار بار دہراتے تھے تاکہ اشارہ کر رہے تھے اپنی بیوی کے سامنے، ماں عائشہ کے سامنے بیان کیا کہ میری خبر پہ ایسا کوئی عمل نہ ہونے پائے. جو یہودی کرتے تھے انبیاء کی خبروں پر مسجدیں بنا دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال تو اس چیز کو سمجھنا، نہ تعمیر مسجد کرنا ہے، نہ عمارت بنانا ہے، نہ پکی کرنا ہے، نہ کچھ، بس دونوں طرف پتھر لگائے 9 انچ تک اونچی رکھ. معاملہ انشاءاللہ عزیز یہاں بہرحال ختم ہوا. یہ چند مسائل تھے، بہرحال تدفین تک کے مسائل تھے. تدفین سے لے کر انشاءاللہ اس کی بات کے دیگر مسائل ہم آنے والے ایک اور سیشن میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں اپنی بات کو بہرحال یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام ہم کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھیے، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم سر. میرا سوال ہے کہ دفنانے کے بعد میت کو کن چیزوں سے ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں اور کسی سے نہیں ہوتا؟ جیسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن خوانیاں ہوتی ہے، ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہے، تو کن سے پہنچتا ہے اور کن سے نہیں پہنچتا؟ بھائی نے سوال کیا کہ میت کو کن چیزوں سے ثواب پہنچتا ہے اور کن چیزوں سے ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو دیکھیے میت کو ایصال کے طور پہ جن چیزوں سے ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میت کے لیے سب سے پہلے استغفار کرنا. حدیث میں الفاظ ہے میت قبر میں انتظار کرتی ہے کہ لوگ اس کے رشتہ دار، جان پہچان والے یا لوگ اس کے لیے دعا کریں. اسی طرح شدت سے انتظار کرتی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، استغفار. مومنوں کا، زندہ مومنوں کا استغفار مردہ مومنوں کے لیے اللہ قبول کرتا ہے. صحابہ اپنی میتوں کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. تو استغفار پہلا پارسل ہوگا، توشہ ہو گیا آپ کا. استغفار کے علاوہ آپ اس کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں. استغفار کے علاوہ اس کے لیے کوئی کار خیر کر سکتے ہیں. استغفار کے علاوہ اس کو کار خیر کے علاوہ کچھ نافع علم جو اس نے چھوڑ کے گیا اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وعدے اس نے کیا ان وعدوں کو آپ پورا کریں گے تو اس کو اجر ملے گا. اسی طرح اس کے نام سے صدقہ اور خیرات آپ کر سکتے ہیں. کچھ بھی جو بھی چیز ہو سکتی ہے اچھائی اس کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے کوئی نظر کے روزے ہو تو آپ نظر کے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اسی طرح اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو اس کا اجر ملتا ہے. رہا معاملہ کیا قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، اس کے طرف سے میت کی طرف سے قرآن اور نماز پڑھنے کا اجر نہیں ملتا. صرف اور صرف وہ چیزیں بدنی عبادتیں جو ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے اندر قرآن اور نماز نہیں ہیں. یہ وہ عمل ہے جو زندگی میں اس کو خود کرنا تھا. ہاں کوئی عمل یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کر کے تلاوت کو وسیلہ بنائے دعا کے لیے، یہ جائز ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کوئی انسان نیکی کرے اور نیکی کو وسیلہ بنا، اے اللہ یہ نیکی میں نے کی، اس کے وسیلے سے تو اس کے لیے فلاں کر. جیسا وسیلے سے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے، وسیلے سے میت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس نیکی کے وسیلے سے. لیکن ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے ایصال کرنا اس واپس ہوتا ہے. زندگی بھر تو جناب کچھ پڑھتے نہیں ہیں، مر گئے تو ان کے نام سے 60 قرآن، 70 قرآن، 100 قرآن. اچھا آ کے بولنے والے بھی کوئی کار میرے کو تعجب ہوتا ہے، وہ رہتے جو کبھی زندگی میں قرآن ہی نہیں پڑھتے. میں نے ان کے لیے ایک قرآن پڑھ لیا. بھائی اپنے لیے پڑھ لو تو بڑی بات ہے، دوسروں کے لیے بڑا آ کے بولتے ہیں میں نے اس کے لیے پڑھ لیا. میرے کو لگتا ہے جھوٹ ہے وہ. دیکھیے ہم چھوٹے تھے نا تو وہ چیوں کا بڑا سسٹم تھا، ایصال کے چیے تو بٹھا دیتے تھے ایک ہی چیا پڑھنے کا. اب ہم کو تو مقصد تھا وہ آنے والا میٹھا جو پڑھنے کے بعد ملنے والا ہے، تو پورے بچوں کی پلاننگ پہلے سے ہو جاتی. کھٹ کھٹ 5 10 15 20 پورا ایسا خالی اتنا ڈھیر جمع. اب سامنے والے پریشان، کیا بچے تیز پڑھ رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، ایصال کر رہے. ہم کچھ پڑھتے نہیں تھے. بچیوں کو جلدی کرے چونکہ جلدی گنتی ہوں گی تو جلدی کتنے 1.25 لاکھ ہوں گے، جلدی 1.25 لاکھ ہوں گے تو اپنے کو. اور وہ کیا رہتے ہو چیکو کے بیج، ہاں چیکو کے بیج چیئیں بھی تھے لیکن چیئیں کھا جاتے بلکہ چیکو کے بیج لاتے تھے لوگ. چیئیں بولے تو ایک وہ ہوتا ہے آپ کے املی کے اندر جو آتا ہے لیکن اس کو لوگ کھا جاتے تھے، بچے بھی چھپا کے کھا لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا لاتے تھے پھر وہ اس کا سیتافل کا بیج، اور اس کو لا کے اس کو پڑھتے تھے. پھر سیتافل کے ہر 10 بیج کے بعد ایک بڑا بیج آتا تھا چیکو کا، بولے اس پہ کچھ اور رہتا تھا نا چیکو کا بیج آتا تھا. اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو اچھی بات ہے،
لیکن جب ہم چھوٹے تھے یہ سب ہمارے عربی میں ہی ہوتا تھا، تب کیا کریں گے، چھوٹے بچے تھے، عربی جاتے تھے، یہ سب ہوتا تھا. چیکو کا بیج ایک بڑا آتا تھا، مطلب وہ 10 پر ہے ایک چیکو کا بیج آتا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھار وہ گول والے چی آتے، لیکن جن میں سے اگر ہم 10 پڑھتے 2 چرا لیتے تھے، پھر لا کے بھونتے تھے اور کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کو بند کر دیے، پھر مرد اللہ کو بولے یہ کھا جاتے تو ان کو یہ والے لا. تو بہرحال وہ سب کرتے ہیں، وہ سب نہیں ملتا، اور اس پہ اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. ہم کو پارے پڑھنے بٹھائے، چھوٹے تھے بچے، دیکھے زبردستی کریں گے یہ رسے والے سوال کے پارے، 30 بچوں کو بٹھا دیے، 30 پارے ہونا. اب بازو والے کے ورق صرف یوں پلٹ رہے، ہم بھی جب پیچھے کب رہنا، ہمارے ورق یوں پلٹتے تھے. پھر آخری پیج پہ گئے اور اس کی بہت دیر تک بیٹھے رہے وہاں گول 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 کرتے ہوئے، آمین ہو گیا، پارے کو چومے اور رکھ دیے، میٹھا آیا کھائے نکل گئے. میٹھے کی تو دوڑتی پوری ہو. تو جینوین بھی نہیں ہوتے لوگ پڑھنے والے جو بولتے نا، تو جینوین نہیں رہتے. دیکھیے جو اپنی مغفرت کا سامان جمع نہیں کر پا قرآن پڑھ کے، وہ کیا دوسروں کو ایصال کریں گے یار. پہلے تو انسان دیکھے، 2 انسان گرنے والے آگ میں تو انسان اپنے آپ کو بچاتا سب سے. جو اپنے لیے نہیں کرتا دوسروں کے لیے میں سمجھتا ہارڈ، بٹ بہرحال لوگ کرتے لیکن وہ ثابت نہیں. قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، آپ اس کے لیے استغفار کیجیے انشاءاللہ، وہ ایک الگ بات. اور نماز پڑھنا نہیں ہوگا، باقی دیگر بدنی عبادت بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. جیسا آپ نے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بنانا چاہیے خبروں پہ مسجد، تو ایسی مسجد میں جو خبر ہے، جو خبر کے بنیاد پہ بنائی گئی مسجد ہے، تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. میں نے سوال کیا کہ خبروں پر مسجدیں نہیں بنانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایسی مسجدیں جو قبروں میں بنی کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے آپ فتاوے پڑھیں گے تو فتاوی میں یہ پتہ چلتا ہے، پہلے تو قبر کے لیے مسجد بنانا جائز نہیں، حرام ہے. سمجھنا بات، کسی نے اگر بنا دی تو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ اس مسجد بنانے کا مقصد مسجد نہیں ہے بلکہ قبر پہ آنے والے زائرین کو عبادت کا موقع دینا ہے. جبکہ مسجد میں نماز کے لیے انسان آئے گا، قبر کے لیے آنے والا نماز یہ بہانہ نہیں چلے گا. اور خبروں کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا. اکثر بار دیکھا جاتا ہے وہ درگاہیں ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے آستانہ ہے، جو بھی لوگ بناتے ہیں، وہ قبلے جانے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کیا تو آپ احتیاط کریں، ایسی مسجدوں میں جائیں جن مسجدوں میں کم از کم قبلے جانب خبر نہ ہو. چونکہ میں جانتا ہوں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، دکن کے علاقے میں، یہاں کوئی مسجد کا وجود بغیر خبر کے ہے ہی نہیں. خبر یا قبرستان دونوں چیزیں تو ہوتی ہیں، آگے یا پیچھے، سائڈ میں کم از کم. تو لہٰذا ایسے اس میں میں کہوں گا خبر صرف قبلے طرف نہ ہو. اس چیز کو آپ دیکھیں، لوگ بولتے دیوار تو ہے نا، دیوار کی آڑ بھی نہیں چلیں گی، آگے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ نہیں آگے بھی تو کوئی آدمی سجدہ کرتا نا، تم بھی تو اس کے پیچھے کرتے نا. لیکن یہاں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں کرے گا کہ آدمی اس کو سجدہ کر رہا ہے، سب بولیں گے اللہ کو کر رہے. لیکن جب ایک آدمی سجدہ کرے گا اور سامنے خبر ہوں گی، چاہے آڑ سے یہ شائبہ ہے، نیت تبدیل ہو سکتی کہ میں فلاں کو کر رہا ہوں. سمجھ رہا ہے بات؟ تو لہٰذا یہ احتیاط کا پہلو ہے. اور شرک ایسے ہی شروع ہوتا ہے، لہٰذا شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اتنا حکم دینے کے بعد بھی آج دیکھیں دھڑلے سے خبر پرستی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے. اس کے لیے پھر مسجدیں بنتی ہیں اور پتہ نہیں بہرحال کیا کیا ہوتا ہے. یہ تو میں نے تو یہ تک حالت دیکھے، لوگ خبروں کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ قبلہ ان کی پیٹھ کی طرف ہے، قبلہ پیٹھ کی طرف ہے، چونکہ خبر ادھر ہے تو ادھر نماز پڑھتے ہیں. اس حد تک بہرحال تو بہرحال یہ سب شرکی عمل ہے، ان سے بچنا چاہیے. اگر پیچھے رہے تو پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد میں؟ دیکھیے پیچھے ہے تو درگاہ والی مسجد ہے یا مسجد والی درگاہ ہے، دونوں میں فرق ہے. بہت درگاہ والی مسجد میں درگاہ پہلے تھی، مسجد بعد میں تھی، تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ اس کا مقصد درگاہ تھا، پھر مسجد بنی. اور مسجد والی درگاہ ہے تو ہو سکتی پیچھے رہی تو، چونکہ وہاں آگے پڑھ رہے آپ، پیچھے درگاہ ہے. سمجھا؟ مطلب بعد میں بنی درگاہ، مسجد پہلے سے تھی، لوگ آتے ہیں، پیچھے ہے تو آپ آگے پڑھ لیں. لیکن ایسی جو مسجد اسی کے لیے بنی وہاں تو نماز آگے بھی نہیں ہوں گی، پیچھے بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اور اگر خبر بعد میں بنی اور اس کے پیچھے ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب تدفین ہو جاتی ہے، تدفین ہونے کے بعد خبر پر مٹی ڈالنے کے بعد کچھ قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پر خبر پر کھڑے رہ کر، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ خبر پر کچھ لوگ دفنانے کے بعد کچھ آیتیں پڑھتے، خاص طور سے سورہ یاسین، سورہ یاسین کو وہاں پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے یہ عموماً علماء نے کہا کہ یہ روایت سورہ یاسین کی پڑھنے کی ایک تو ضعیف ہے، دوسرا اگر یہ حسن درجے تک پہنچتی بھی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے وقت میت پر پڑھنا ہے، مرنے کے بعد مردے پر نہیں. موت کے وقت مطلب آدمی مر رہا ہے تو سورہ یاسین کی وہاں تلاوت کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ترغیب ملے اور وہ بھی اس کو دہرائے یا اس کو سنے، جس سے اس کے شاید سکرات وغیرہ میں آسانی ہو، اس معنی میں ہو.
لیکن مرنے کے بعد خبر پہ پڑھنا یہ تو اس کا معنی نہیں ہے. اگر وہ ضعیف روایت لی بھی لیا جائے کہ حسن درجے تک جاتی ہے تو یہ معنی تو اس کا خطر نہیں ہے. تو لہٰذا خبر پہ کھڑ رہا ہے کہ یاسین پڑھنا یا دیگر صورتیں پڑھنا یا کچھ مخصوص آیتیں پڑھنا، سورہ قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ زلزال اور سورہ یاسین وغیرہ، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. لہٰذا ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. میت کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایک نیا کام کرنا بدعت ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. جی کہا جاتا ہے جب مٹی کھینچی جاتی ہے قبر میں ڈالنے کے لیے تو پھوڑے وغیرہ سے کھینچی جا رہی ہے تو اسے پیروں کے درمیان سے نہ کھینچی جائے بلکہ آزو بازو سے کھینچی جائے. دوسری پھر وہ تکلفات ہوتے ہیں کہ چپل پہن کر نہ آیا جائے آس پاس میں، تو سب کو چپل وغیرہ اتارنے لگا دیتے ہیں. تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ خبر کے پاس لوگوں کو ایک تو جب مٹی اندر ڈالی جاتی ہے تو جو بھی پھاوڑے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اگر مٹی کھینچنے کے لیے اوزار یا چیزیں، تو کہا جاتا ہے کہ پیروں کے بیچ سے نہیں، مطلب آدمی اگر مٹی کھینچ رہا ہے جھک کر تو پیر کھول کے بیچ میں سے نہیں لینا بولتے ہو، بلکہ سائڈ سے ڈالنا بولتے ہیں. جس کے لیے پھر وہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں لگ پاتی اتنی ادھر کی سائڈ سے جب انسان لیتا ہے ہاتھ کی، جبکہ بیچ میں بہت آسانی سے لے سکتا، تو بولتے ہیں منع ہے. اس کی ممانعت کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ کیوں منع کیا ہے. تو واللہ عالم، کیا اس وجہ سے کہ پیر کے بیچ میں جائیں گا تو شرمگاہ پیر کے بیچ میں رہتی تو نہیں جانا؟ واللہ عالم. مطلب اس کے علاوہ تو کوئی ریزن سمجھ میں بھی نہیں آتا، لاجیکل بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ پیروں کے بیچ میں سے کیوں نہیں، جبکہ پیر کھول کے اگر وہ لے تو بہت طاقت سے اور بہت آسانی سے پیچھے پھینک سکتا مٹی. یہ پتہ نہیں رسم ہے جو نکال لی گئی، اور بڑے احترام کے ساتھ اس کو وہ کیا تھا، کس نے غلطی سے بھی ڈالا تو نیچے جا کے اتنی مٹی نکال کے واپس لاتے ہو، سائڈ سے ڈالو تو اب بیچارہ پورا طاقت یوں کھڑے کے لگاتا دونوں پیر نہ، کتنا مشکل ہوتا کھینچنا مٹی. بٹ بہرحال اب ایک سسٹم چل پڑا ہے، کیا کریں گے، لیکن اس میں کوئی شرعی ممانعت ثابت نہیں. رہا دوسرا مسئلہ کہ چپل وغیرہ جوتے اتارو بولتے ہیں، اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں. قبرستانوں کے آلریڈی ہمارے حال ایسے ہے کہ کاٹے، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ بالکل کامن ہے، کیونکہ ظاہر سے تو روز کی یوز کی جگہ تو ہے نہیں. اب وہاں آپ چپل اتار کے آؤ بولے یہ تو ٹف ہے. تو یہ بہرحال میں نے دیکھا ہوں، لیکن کچھ لوگ چپل اتارنا وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت حالہ اچھا نہیں، وہ خبر میں چپل نہیں لے جانا بولے، خبر کا چپل کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. کیونکہ خبر میں مٹی سخت ہو، کیڑے وغیرہ نکلنے کا ڈر ہو تو آدمی ننگے پر کیوں اترے گا؟ نہیں بولے وہ خبر میں ذرہ برابر ہی مٹی ان کے کفن میں لگنا رہے، اس سے مٹی میں ٹیکے جانے والا ہے. اچھا صحابہ کی خبریں کیا ایسی ہوتی ہوں گی سوفسٹیکیٹڈ جیسے ہماری ہوتی ہے؟ خبر کھودی گئی، مردے کو کفن دفنایا گیا، فرشی 700-800 1000 2000 کی فرشی، ویسے 3 فرشیاں، فرشی کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر پھر وہ گولے مار کے پورا اس کا بولے کیا تو بھی نام لیتے اس کا گھر بنا رہے، کچھ ایک لفظ استعمال کرتے ہو اس کا، مکان بنا رہے اس کا، تو مکان اس کا تیار ہو رہا، ایک ذرہ برابر مٹی نہیں گرنا، مٹی گرتی انہوں ہٹاتے، حالانکہ نیچے بھی مٹی ہے، مٹی کی خبر ہے، مٹی پہ رکھ رہے پھر بھی لیکن مٹی ہٹاتے انہوں، کوئی گرا دو مٹی گر رہی، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، مطلب بالکل ایسا مٹی گرنا تو اس کے لیے عذاب ہو جا رہا، ایسا کچھ بھی نہیں. صحابہ کی جو خبروں کے تعلق سے ملتا ہے، خبر ایک کھودی جاتی، زمین شق سیدھا کھودی گئی، جسم اندر ڈالا گیا، کسی کو کفن ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو کم ملا، ڈھکا گیا، سیدھا مٹی ڈال دی گئی، فنش ہو گیا. سمجھے بات؟ بہرحال یہ سب نہیں ہے بہرحال، لیکن اب کیا جا رہا ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لمٹ تک نہیں ہونا کہ جوتے اتارو چپل اتارو، یہ ممکن بھی نہیں یاد رکھے ایسا کرنا، بلکہ یہ سیفٹی کے اگینسٹ بھی ہے. شرعی اس کی کوئی مانیت نہیں کہ اتارنا کوئی ضروری نہیں، لہٰذا پہن کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اور کوئی اتار بھی دے کسی وجہ سے، سہولت ہوتی ہے، اس کو آسانی لگتی ہے، کوئی حرج بھی نہیں بہرحال اس میں. تدفین ہونے کے بعد وہ آیتیں پڑھنے کے بعد لوگ رشتہ دار جو رہتے ہیں، جیسا حدیث میں ہے کہ خبر پر کھڑے رہ کر دعا کیجیے اس کی آسانی کے لیے، سوال جواب کی. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ دار خاص طور سے جو قریبی ہوتے ہیں گھر کے لوگ، ان کو گیٹ پر کھڑے کر دیا جاتا ہے، گیٹ پر کھڑے رہ کر وہ لوگ مطلب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور لوگ ان کو تسلی دیتا ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ وہ لوگ وہاں پر رک کر دعا وغیرہ ان کو کرنے نہیں دی جاتی، دعا وہی ہوتی ہے جو اجتماعی ہوتی ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں سارے لوگ. میں نے سوال کیا کہ دفنانے کے بعد دعا کرنا چاہیے. ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ دعا مخصوص وقت ہوتی ہے اجتماعی، اس کے بعد خبر میں دفنانے کے بعد میت کے لوگ قبرستان کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، لوگ آ کے ان سے گلے پڑتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جو بھی بہرحال آپ بولی بہرحال ایک سسٹم بن گیا. بس وہ غم ہو مت ہو، خالی کرتے جانا، گلے لگنا اور ہٹ جانا، مطلب اتنا ایسا چل رہا ہے. یہ سسٹم میکینیکل ہو گیا. میکینیکل سمجھتے نا، مطلب اس میں کوئی اخلاص نہیں، اس میں کوئی محبت نہیں، کچھ نہیں، بس وہ میکینیکل چل رہا تھا. رشتہ دار کا بھی حال ہے کہ کوئی آ رہے ٹھیک ہے ہاں کیا چل رہا تھا اس کو بولتے آپ پھر میں بھی سمجھ نہیں پائی کیا ہے، نہیں بولے غم کا میں اظہار کرتا ہے. ارے اتنا میکینیکل کیسی ہوگی دنیا، مطلب کہ خالی غم ہے بولنے کے لیے ہر کسی سے مل رہے ہو، فون برابر ہاں ایسا ہے، ہاں ابا اچھے تھے انتقال ہو گیا، جب پھر فون ملے پھر ہاں میں وہ ان سے مل رہا.
समझ में नहीं आया, इतना मैकेनिकल इंसान कैसे बन सकता है, मतलब ऐसे कैसा रोना आ रहा फिर बात भी कर रहा, समथिंग मतलब फिशी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सही तो नहीं दिख रहा है। बहरहाल तो एक सिस्टम बन गया, तो वो मैकेनिकल है सब चीज़ें। तो उसके नतीजे में वो दुआ एक मखसूस है जो कहाँ होती, पहली दुआ होती देखिए आपकी कब्रिस्तान में दफनाने के बाद 40 कदम पर, जहाँ वो गले मिलते हैं वहाँ 40 कदम के बाद घर आने पर दूसरी, घर आने के बाद तीसरे दिन एक होती है, उसके बाद 10वें दिन एक होती है, उसके बाद 20वें दिन एक होती है, उसके बाद 30वें दिन होती है, और अगर कुछ लोग जो स्किप कर देते हैं 20वां 30वां तो डायरेक्ट 10वें दिन के बाद होती है 40वें दिन। और कुछ लोग आजकल क्लब कर दे रहे हैं, अभी टाइम नहीं है इंसानों की हर चीज़ क्लब हो जा रही, तो तीसरा चहलुम जिसको बोलते हैं चहलुम 10वां 20वां 30वां 40वां क्लब करके बोले संडे को रख दिया आने वाले, ताकि अब टाइम कहाँ 40 दिन तक वेट करना है और उनको भी कहाँ बर्दाश्त होंगे 40 दिन के बाद खाना मिलेगा, तो लिहाजा क्लब करके बोले आने वाले संडे को इनका चहलुम 10वां 20वां 30वां 40वां सब मिक्स एक साथ है, आ जाइए इस साल के लिए, और सब लोग जमा, मतलब कुछ बचा ही नहीं, मतलब तो वो एक मैकेनिकल सिस्टम। और वहाँ दुआएं होती है, लेकिन जहाँ साबित दुआएं, वो पहली दुआ जो मैयत के लिए साबित है वो है जनाजे की नमाज, पहली दुआ। दूसरी दुआ जो मैयत के लिए साबित है, ठीक है, जो इज्तिमाई नहीं लेकिन इफरादी की जा सकती है, वो है तदफीन के बाद वहां खड़े रहकर, ठीक है, आप कर सकते हैं, तो ये हुई सेकंड। तीसरी दुआ जो मैयत के लिए की जा सकती है, इनफरादी भी की जा सकती है, इज्तिमाई भी किया जा सकती है, वो क्या है, जो आम तौर से कभी याद आ गया, मैं मजलिस में बोल रहा हूँ अल्लाह उन पे रहम करे, आप आमीन बोल दे रहे हैं, या मुझे याद आ जा रहा कभी फलां आदमी तो अल्लाह उसकी मगफिरत करे, ये कभी भी हो सकता है, इज्तिमाई भी इनफरादी भी। नमाज जनाजा इज्तिमाई खबर पर, उसके बाद सवाल जवाब की आसानी में इनफरादी, और उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी इज्तिमाई या इनफरादी को याद आ जाए शख्स कर ले तो ये दुरुस्त है। इसके अलावा मैयत के लिए दुआएं नहीं हैं, तो लिहाजा कब्रिस्तान के जाके खड़े हो जाना गले मिलने से बेहतर था, उसके सवाल जवाब में आसानी के लिए वहीं रुक कर दुआ करते, याद रखिए। शेख जैसा कि आपने बताया कि नमाज जनाजा छूट जाए तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, तो कितने अरसे बाद तक पढ़ सकते हैं? कई लोगों को इल्म नहीं रहता तो बाद में मतलब कब पढ़ सकते हैं? देखिए नमाज जनाजा कितने अरसे तक पढ़ सकते भाई ने कहा, तो देखिए ये तभी कहूँगा जब इंसान, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस जिसमें आप सुबह उठते ही पूछा आपने क्या हुआ, बताया दफना दिया गया, तो आपने पढ़ ली, तो पता चला ऐसा आदमी जो इसी नियत से निकला हो, सफर कर रहा हो, बस पहुंच रहा हो, पहुंचा हो, जस्ट आया हो, ये लोग कर सकते हैं। अब वक्त मुतय करना मुमकिन नहीं है, जैसा कि एक इंसान सफर से निकला सुबह और सोचा तदफीन में पहुंचूंगा, लेकिन ट्रेन लेट होगी, शाम में असर में पहुंचा, पढ़ सकता है वो, जोहर में तदफीन हो चुकी थी हालांकि, क्योंकि उसी नियत से निकला था, समझे आप। तो ऐसा बिल्कुल हाल फिलहाल फिल फौर बिल्कुल जिसको कहेंगे, इस मामले में इंशाल्लाह ऐसा किया जा सकता है। शेख मेरा सवाल ये है कि नमाज जनाजा पढ़ना औरतों के लिए ज़रूरी है या पढ़ना चाहिए औरतों ने, क्योंकि आजकल तो औरतें पढ़ती ही नहीं नमाज जनाजा, हत्ता कि घर में भी इनफरादी तौर पर भी नहीं पढ़ती, तो औरतों ने पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए नमाज जनाजा? भाई ने सवाल किया है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो खातून की नमाज जनाजा, देखिए नमाज जनाजा वैसे ही बात बिल्कुल तय है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन है नहीं, लिहाजा औरतें पूरी भी स्किप कर दे, मर्द पूरे भी स्किप कर दे और एक आदमी पढ़ ले तो सबकी तरफ से हो जाएंगी, लेकिन अगर सब ना पढ़े तो पूरे मुसलमानों को इसका गुनाह मिलेगा। फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ ऐन में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ ऐन वो अमल होता है हर इंसान को खुद करना, जैसे नमाज रोज़ा ज़कात, और फ़र्ज़ किफ़ाया वो अमल होता है जो एक आदमी मुसलमानों में से कर दे तो सबकी तरफ से हो जाएगा, और एक भी ना करे तो पूरों को गुनाह बढ़ के मिलेगा उसका, समझा। तो लिहाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, याद रखिए फ़र्ज़ ऐन नहीं है, तो लिहाजा औरतें ना भी पढ़े तो मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन वो पढ़े क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका भी रिश्तेदार है, आमतौर से दुआएं कर रहे हैं, बिदतें कर रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, तो नमाज तो साबित है, साबित शुदा अमल छोड़कर गैर साबित शुदा करते हैं लोग, ताज्जुब की बात मुझे लगती है, लिहाजा इस साबित शुदा अमल है उसको जो है करने की कोशिश करे, ख़ास तौर से अगर मस्जिद वगैरह में जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ इंतज़ाम हो तो वहाँ जाकर अगर ये काम करे तो ये सबसे बेटर है, ताकि एक इमाम हो और इमाम के पीछे बहरहाल पढ़े। इनफरादी पढ़ने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा सकती कि अगर हम सबको इजाज़त दे देंगे तो फिर एक नया मसला और बखेड़ा खड़ा हो जाएंगे कि हर आने वाली 500 औरतें सब नमाज़ें पढ़ेंगी इनफरादी नया तमाशा, तो बेटर है कि इमाम के पीछे हो, तो ये ज़्यादा सबसे अच्छा और इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है कि हम लोग क़ब्र की ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है, तो क्या अगर हम लोग इबरत हासिल करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी घूमने फिरने की जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी क़ब्र मौजूद हो, तो क्या वहाँ पे औरतों का जाना जायज़ है? सवाल आया कि औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, तो अब अगर औरतें इबरत के लिए क्या करें, कहीं कभी घूमने फिरने जाते हैं तो कोई खबर वगैरह होती देख ले या क्या करें। देखिए उमूमी एतबार से औरतें जब ऐसी जगह से गुजरे कब्रिस्तान वगैरह तो वो देख ले, जैसे कब्रिस्तान के पास से जा रही है, आजकल दीवारें होती, पहले दीवार भी नहीं थी, तो वो दूर से देख रही है ना,
قبرستان میں جانا کیا ضروری؟ عبرت کے لیے تو آپ دور سے خبریں دیکھیں تو بھی عبرت حاصل کر لیتا ہے انسان. تو لہٰذا قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھ لے، عبرت حاصل کر لے. کہیں گھومنے پھرنے جا رہے وہاں خبریں یا قبرستان دکھ رہا تو وہاں دیکھ لے اور اس سے عبرت حاصل کر لے. لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ کہ گھومنے پھرنے جب جاتے ہیں تو وہ قبرستانوں کی زیارت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے قبر اور مقبرے میں فرق ہوتا ہے. خبر وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ کتنا مالدار انسان تھا، ابھی دیکھو پڑا ہے مٹی میں. اور مقبرے جو ہوتے ہیں نا، جس کو دیکھ کر انسان کو خواہشات جاگتی ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے، کتنا بڑا بنا ہوا ہے، سندل فلاں ہے، چاندی کا فلاں لگا ہوا ہے، شتر مرغ کے انڈے لٹکے ہوئے ہیں، مور کے پنکھ سے لوگ جو آپ کو وہ کر رہے ہیں، فلاں چادریں بچھی ہوئی، خوشبوؤں اور عطر کا تو یہ حال کی پوری فیکٹری لگی ہوئی وہاں. تو یہاں کیا عبرت حاصل ہوں گی مجھے بتائیے آپ کو؟ یہاں تو ایسی خواہش ہوں گی کہ میں ہی مروں تو ایسا ہو میرے ساتھ، کتنا پوری دنیا نظر آ رہی، بلکہ اے سی بھی لگا دیا آج کل تو اندر، تاکہ آنے والوں کو ظاہرین کو ٹھنڈا بھی لگنا چاہیے تھا. یہ تو جگہ نہیں. تو مقبرے نہیں، خبریں. تو خبریں آپ گزرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، خبریں آپ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، خبریں قبرستان سے بعد 2-4 خبریں بھی ہو تو کافی ہے. آپ جب عورتیں وہاں سے گزرے وہ عبرت وہاں سے لے لے، وہی انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہے. چونکہ علم اور جس کو کہیں گے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے بہت آسان ہے کہ شرک اور بدعت کی طرف لوگ چلے جائیں. بہرحال ایسی جگہ سے جب گزرے تو اس کو دیکھ لے، وہ انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. اگر کوئی لیڈی ہے یعنی کوئی عورت ہے کہ جو قرآن حدیث کے اوپر زندگی گزارتے اور مرنے سے پہلے یعنی وصیت کرتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی میت کے اوپر کوئی یعنی خرافات یا بدعت شرک عمل نہ ہو، لیکن پھر مرنے کے بعد کوئی لوگ یعنی جو رشتہ دار میں سے اگر یہ سارے عمل سے کرتے بدعتی، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ سوال آیا کہ کوئی خاتون ہے جو قرآن و سنت پر ہے، اس نے وصیت بھی کی کہ یہ سب نہ کیا جائے، پھر بھی اس کے گھر والوں نے اس کے مرنے کے بعد یہ کام کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ گناہ گار ہے، وہ عورت اس میں انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جس گھر میں معلوم ہو کسی کو کہ اس کے گھر میں نوحہ ماتم کرتے ہیں مرنے کے بعد، اور وہ وصیت کر کے نہ مرے تو وہ گناہ گار ہوں گا، لیکن وصیت کر کے مرے اور اس پر کوئی کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ گناہ گار نہیں ہوں گا. تو لہٰذا تمام تر کوششوں کے بعد بھی اس کے گھر والوں نے شرک اور بدعت کیا، یہ ان کا اپنا ذاتی گناہ ہے. انشاءاللہ میت کو اس کا کوئی عذاب انشاءاللہ نہیں ملے گا. یہ 30ویں دن اور 40ویں دن یا پھر شب قدر وغیرہ کو ایسا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ گھر میں تیتلی آئی تو کچھ جو آپ کے رشتہ دار انتقال کر گئے تو وہ آئے، خاص طور سے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دادا ہے، یہ نانا ہے. تو یہ کہاں تک صحیح معاملہ ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ مخصوص دنوں کو، جیسا کہ انتقال ہونے کے بعد کوئی شب قدر ہے یا شب برات ہے یا کیا ہے شب معراج ہے یا مخصوص کسی ایام میں 3 دن، 10ویں دن، 40ویں دن انتظار کرتے ہیں کہ ان کی میتیں آتی ہے. ان کا یہ ماننا ہے آتی ہے، دیکھتی ہے گھر والوں کو، اور دیکھ کر مطلب وہ دیکھتی ہے کون کتنی محبت کا اظہار کر رہا، کون کتنے پیار کا اظہار کر رہا، کون کیا کر رہا. تو کیڑوں کی شکل میں بھی آتی. خاص طور تتلی کا ذکر میں نے بہت بار میں نے بھی سنا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ تتلی آتی ہے اور لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ تتلی اب آنے والی ہے، اور تتلی اتفاق سے شیطان اس کو لا بھی لیتا ہے اور برابر آ بھی جاتی ہے. تو لوگ بولتے ہیں دیکھو تتلی آ گئی مطلب وہ آ گئے. تو پہلی بات، انسان جب مر جاتا ہے تو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے. اب یا تو سجین میں ہے یا تو علیین میں ہے، نیکوکاروں کے رجسٹر میں، بدکاروں کے. اس کے علاوہ اس کا تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں دوبارہ اٹھائے جانے تک. تو لہٰذا روح میں آنا، تتلی کی شکل میں آنا بالکل درست نہیں. یاد رکھ. اب بالفرض لوگ اس سے بحث کرتے ہیں. میں نے ایک بار ایسی لیکچر میں کہا یہ تتلی وتلی جو قصے جانور کی شکل میں آتی ہے میت بالکل ہی درست نہیں ہے. نہ کچھ بولے بلی کی شکل میں آتی ہے یا فلاں شکل میں آتی ہے، جانور کی شکل میں آتی ہے. میں نے کہا یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے. اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے. کچھ دن بعد ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا. گھر والوں نے بولے دیکھو تتلی آئیں گی بولے 3 دن. فیض صاحب تمہارے غلط بولتے ہیں، اور تتلی آ گئی 3 دن. تو وہ آئے بولے سب تم غلط سکھاتے، بولے تتلی آ گئی میرے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے بولے میرے کو سہولت دے دیا، فلاں ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو تتلی آئی تھی تو ابا آئے تھے، ابا کو جانے کیسے دیے تم نے؟ اب تو موقع تھا ابا کی خدمت کا جو پہلے نہیں کرنے کا، پکڑ لینا تھا. پھر ابا کے لیے ایک امی لانا تھا. اب ان کو یہ بھی سمجھ گیا کہ ابا یہ چونکہ جینڈر بھی دکھ گیا ان کو تتلی کا، اتنی سی تتلی، اس کا جینڈر میل فیمیل کیسا پتہ نہیں. بہرحال تو ابا تھے وہ، تو پھر نیچرلی ان کو امی لانا چاہیے تھا. پھر اگر ان کو بچے ہو تو ان کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے تھا. تتلی نمبر 1 کے نام پہ یہ جائیداد، تتلی نمبر 2 کے نام پہ وہ جائیداد، تتلی کا گارڈین یہ ہمارے. اور یہ ہے مطلب ہم 5 بھائی ہیں جو انسانوں میں سے، اور 3 بھائی بہن ہم تتلیوں میں سے ہیں. مطلب انٹروڈکشن دینا پڑے گا کتنے بھائی بہن ہیں، تو تتلی سے 3-4 ہیں. اور یہ ہے یا بلی کی شکل میں آئے تو اگر ابا تھے تو بوکے کی شکل میں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو ان کو ایک ایرانی امی لانا چاہیے کم از کم. ایرانی بلیاں مشہور ہے نا، وہ اس لیے بول رہا ہوں.
تو بہرحال ایک ایرانی امی، ترکی امی، جو بھی بہرحال ایک لا کے دینا چاہیے، ہونے والے بچوں کے نام پہ وراثت کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے. تو بھڑک گئے، نہیں تم سے مذاق کر رہے ہیں نا. مذاق تو آپ نے بنایا شریعت کا. آپ بولے تتلی کی شکل میں آتی، ٹھیک ہے میں نے مان لیا نا. اب مان لیا تو میرے کو تتلی کو پکڑنا چاہیے نا. ابا کی خدمت کرنا ہے، ابا کی دیکھ بھال کرنا ہے، ابا کو جو پہلے نہیں ہو ابا سے بات چیت کرنا بیٹھ کے، ابا کیسے ہے کیا ہے، تم آگے تتلی کی شکل میں. اچھا ہوا کچھ دوسرا لے کے آتے، تھوڑا سا لمبا جیتے تھے، طوطا ووتا بن کے آتے. تو طوطوں کی زندگی اچھی ہے، 30-40 سال جی لیتے پنجروں میں، طوطا ووتا بن کے آتے. اور اگر اس سے اچھا ہوتا آپ کیا بن کے آتے ہو، کیا ہے آپ کا کچوا. کچوے کی لائف تو لائف ہے بھائی، 150 200 250 ہے نا. پھر کچوا بن کے آتے تو بیٹر لائف ہوتی تھی. مطلب کئی نسلوں تک ہم آپ کو دیکھتے رہتے تھے، ہم چلے گئے ہمارے بچے آگے دیکھ رہے فلاں. تو آپ مذاق کر رہے ہیں. اگر ہے ریئل تو پھر پالو سنبھالو، ان کی شادی بیاہ کرو، ان کے بچوں کو سنبھالو، یہ تو موقع خدمت کا. تو بولتے نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر حلول کرتی پھر نکل کے چلے جاتی. اب یہ نیا دیکھو، تم اب باتوں کو خود ہی گھماتے جا رہے ہو. یہ نیا مسئلہ ہے حلول. اب حلول کا کرنے کا پھر جب بھائی دیکھو ڈائریکٹ آنے کا روح ہے نا. دیکھو روح ڈائریکٹ آئی، گھر میں دیکھی وہ بچے کیسے ہے کیا ہے، زیادہ اچھا ہے تتلی کے شکل میں آئی. ایک بدماش بچہ رہا ہمارے گھر کا، تتلی کو لے کے پر الگ کر دیتا، اس بیچ کا تڑپتا رہتا بیچ کا. اچھی بات نہیں، لیکن کرتے بچے میں نے دیکھا. اور رنگ نکال کے کیا رنگ لگا اس کا ہاتھ پہ، اچھا اس کی پرہ توڑ دیتے. اب ابا کے ساتھ یہ سلوک، ہاتھ پیر توڑ دی، ابا کے ہاتھ پیر توڑ دی. بلی کی شکل میں آ گیا ابا. ہمارے گھر کے بچے بلی بولے تو جانی لینے پہ تلے ہوئے اس کی، آگے بولتے پورے پتھر وتھر لے کے پورے مسلمان بچے ریڈی ہے، ہاتھ پیر تو توڑنا ہے اس کی. کہے کو ابا رسک لے رہے. ابا سیدھے سیدھے نیچرل روح بن کے آئے، جھانکے دیکھے چلے گئے. اب یہ کرنے کے چکر میں رسک ہے نا. ہاتھ پیر توڑ دیا کسی نے، اتنی دیر کے لیے سمجھو، روح تھوڑی دیر حلول کی، اندر گئی نکل. اب تھوڑی دیر میں اٹیک ہو گیا ان پہ، گاڑی کے نیچے آ گئے، تتلی کو مار دیا کسی نے، چھپلا خالہ آ گئی تتلی کو کھا گئی. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ تو نہیں بولے وہ کھاتے کیا روح نکال کے بھائی. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے نا. دیکھیے آپ اگر ریشنلی لاجیکل بول رہے ایسا ہوتا ہے تو ہم تو اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ایکسپلینیشن چاہیے ہم. تو کیا وہ ایسا کھاتے روح نکل جائیں گی، کیا ہوتا؟ اس سے اچھا وہ روح کی شکل میں آتے، دیکھ کر جاتے. لیکن شرعی اعتبار سے تو روح آتی نہیں ہے، وہ برزخ میں ہوتی ہے. کب تک؟ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے تک. تو مذاق تو شریعت کا آپ نے بنایا، کھلواڑ تو آپ نے کیا. ہنسی تو آئیں گی کہ تو آپ کی احمقانہ باتوں پر ہی ہنسی آ رہی ہے. کوئی انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا دنیا کا کہ کوئی انسان اشرف المخلوقات زندہ گیا تھا اور تم نے اشرف المخلوقات کو جانوروں کے اندر ڈال دیا. بھائی تم ڈیگریڈ کر رہے ہو اسلام کو. تم اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے اشرف بنایا اس کو تم ذلیل کر رہے ہو. کتے بلی اور کیا تتلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کاکروچ اور بھی کچھ ہوگا میرا جو بھی کیڑا رہا جس کو تصور کرنا کر لو. کیا ہے یہ؟ کیا ہے سب یہ سب فالتو باتیں. شرعی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی نہ سائنٹیفک حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی اس کی شرعی حقیقت ہے. جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اس کی روح ایک جگہ جمع ہو گئی. روز قیامت ہی اب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور تمام معاملات ہوں گے. نہ ان کو کوئی خبر ملتی ہے، نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی چھوٹ ملتی ہے. یاد رکھیے کوئی معاملہ نہیں ہے سوائے دوبارہ اٹھائے جانے تک. نیک ہے تو اپنے حالت کے اندر خوش ہے، سو گیا اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا. روز قیامت اٹھیں گا تو پوچھیں گے کس نے اٹھایا. بد ہے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. آنکھ کے بستر پہ ہوگا جس سے اس کو نیند تو آئیں گے نہیں، تکلیف میں عذاب میں قیامت تک رہیں گے. ختم. لہٰذا کوئی بیچ کا میڈیٹر اسٹیج نہیں ہے کہ بھائی چھوٹ ڈھیل چھٹی عید کے وقت چھٹی یا پھر تھوڑی دیر جا کے ایسے جیل سے لوگ چھوٹتے ہیں نا پرول پہ جا کے آؤ مل کے اور نہیں ہوتا کچھ بھی. لہٰذا آپ مذاق مت کیجیے شریعت کا. ہم نہیں کر رہے مذاق. تو ہم کو ہنسی تو آئیں گی ظاہر سی بات ہے آپ کے اس احمقانہ اور بیوقوفانہ قول کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے اور لاجیکل بھی نہیں ہے. شریعہ پوائنٹ آف ویو سے بالکل فالتو بات ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کو کہتے بھی ہیں اور اس پہ کچھ کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں اور کبھی کبھار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فاتحہ کا کھانا ہے. وہ کھا لینے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اب وہ فاتحہ کا کھانا تھا. تو کیا اس چیز پہ گناہ ملیں گا اور ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے اور کیا یہ کھانا جائز ہے؟ سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں. اگر فاتحہ پڑھنے سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یوں پڑھنا چاہیے یا کہ قرآن کی صورت یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی مخصوص سیکھے نہیں کہ سنت ہے یا میت کو فائدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے تو فاتحہ قرآن کی ابتدائی چیپٹر ہے تو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں خیرت کے طور پر. لیکن فاتحہ سے مراد ایک مخصوص عمل ہے، کچھ مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس میں مخصوص دعائیں، مخصوص وظائف، مخصوص کیا ہے آپ کے درود، مخصوص سلام اور مخصوص آیتیں جمع کی جاتی ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ایسا کرنا. اب سوال یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہو اور اس پر کھانا بھی بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہمارے کسی بھی پروگرام اور کسی بھی بدعت کا خاتمہ اگر بریانی اور مٹھے پہ نہ ہو تو کوئی اس میں شامل ہونے والا ہے بھی نہیں.
ہر کھانے کے اینڈ میں میٹھا یا بریانی ہونا ہی ہے، اور اس کے لالچ میں ہی جیسے مکھیاں آ جاتی گڑ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرامس میں. چلو کھانا بھی ہو جا رہا، میٹھا بھی ہو جا رہا، باتیں بھی ہو جائیں گی فلاں. عورتوں کے تو کئی مسائل نکل جاتے، رشتے طے ہو جا رہے، فلاں ہو جا رہے، لوگوں کے اسٹیٹس معلوم ہو جا رہے، چغلیاں غیبت بھی ہو جا رہی، یہ ہو جا رہی. مرد بھی جا رہے بہرحال کی معاملات ہو جا رہے، تھوڑا سا کبھی ٹائم نہیں بول کے عورتوں بولے تم ہی چل جاؤ ہم نہیں آتے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو اب وہ کھانا بنا دیے فاتحہ کا، اب آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کھا لیا. تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کھانے کا جو معاملہ ہے، جو فاتحہ کا کھانا ہے، شرعی اعتبار سے یہ کھانا حرام نہیں ہے. وجہ یہ کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں، فاتحہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھا گیا اس میں. مطلب فاتحہ کھانا وہ نہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کے پڑھا، فلاں کے نام کا نہیں، اس نے سورۃ الفاتحہ یا دیگر صورتیں پڑھی. تو کھانا کسی کے نام سے نہیں ہوتا، ہو فاتحہ ہوتی سی عمل لیکن بدعت ہے. تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اس کو، کھا نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ نے شرعی حکم پوچھا وہ حرام نہیں ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال کی اچھی نظم ہے، آپ کسی نے میوزک کے ساتھ اس کو بنا دیا، تو نظم کا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز. میوزک کے ساتھ سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ حرام. تو فاتحہ جو ہے وہ کھانا کسی کی نسبت سے نہیں ہوتا، ان کے نام کا ان کے نام، وہ اللہ کے لیے ہوا، لیکن وہ عمل بدعت ہے. تو لہٰذا فاتحہ کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے. عمل چونکہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ شرعن حرام نہیں تھا. اسی طرح کسی نے بھیج دیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو بھی مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ شرعن ایسے تو نامعلوم اور کسی نے کر لیا تو وہ تو ویسے بھی شریعتاً بچ جاتا، لیکن یہاں آپ کو شرعن کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ یا پھر بہو کو ساس مجبور کرتی ہے گھر میں، مطلب وہ بہو نہیں مانتی لیکن ساس کری، کھا لے رہی بیچاری بہو، تو بھی مسئلہ نہیں. کیوں؟ تو فتنے سے زیادہ اچھا ہے، کھانا حرام نہیں ہے نا، اس لیے میں حکم بتا رہا ہوں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا حکم اس کا حرام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدعت وغیرہ ہے احتیاط اور اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. لیکن مجبوراً اگر کھا لے، جیسا کہ بچے کو مجبور کر دے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے ساس و سسر، یا گھر میں معلوم نہ ہو کھا لیا یا انجانے میں کھا لیا، تمام شکلوں میں انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوں گا یا گناہگار نہیں، چونکہ کھانا اللہ کے نام کا تھا لیکن عمل بدعت ہے، اس لیے ہم اس کو بائیکاٹ کرتے اور نہیں کھاتے. جو لوگ یعنی جل کر مر جاتے، یعنی ان کو تدفین کا کچھ موقع ہی نہیں، یا پھر کوئی جانور کسی کو نگل جائے، تو یہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی حساب و کتاب اس کے بعد کے جو بھی مراحل ہے. دیکھیں سوال ہے، جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں یا جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں تو ان کا حساب و کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں حساب و کتاب کا معاملہ تو یہ کہ روح تو ان کی محفوظ ہے، جسم اللہ کے لیے ممکن بالکل آسان ہے کہ واپس ملا دے، کیا ناممکن اللہ کے لیے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. حساب و کتاب ان کا جیسا سب کا ہوگا ویسا ان کا ہوگا. صرف اتنا ہے کہ انسان مرا، روحیں تو سب ایک مخصوص جگہ لین سجین میں جمع ہے. اب باڈی جہاں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، روز قیامت باڈی اٹھنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور میں سے نکالیں گے ان کو روز قیامت. جیسے خبروں میں سے اٹھیں گے، وہ جانور میں سے نکلیں گے، زمین کے نیچے لیں گے، مچھلی جہاں مری مچھلی کے اندر سے آئیں گے، جو بھی ان کی حالت ہو تو وہاں سے نکلیں گے، اس میں کوئی بات نہیں. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک انسان تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، جلا کے میری راکھ جب بن جائیں گی، جلنے کا آپ نے پوچھا، راکھ بن جائے گا، تو میری راکھ کو پہاڑوں پہ چڑھا جائے اور اس کو پھونک کے اڑا دیا جائے. اب اس کو جلا دیا گیا اور پوری راکھ پھونک دی اس کے وصیت کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسی اس کو جلا اس کو کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے پوچھا، میرے بندے کیوں کیا تو نے ایسا؟ تو کہ اللہ میرے گناہ اتنے تھے، میں تجھ سے ملنے سے ڈرتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ وصیت کر دی، حکم دے دی. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند ہے کہ اس نے وصیت صرف ڈر کی وجہ سے کی تھی، خوف اللہ کی، خشیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. سمجھ رہا؟ مرنے کے بعد وصیت کیا تھا، جل کے مرا نہیں اللہ کی خشیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اس سے پتہ چلا وہ جلا تھا، اللہ نے 2 منٹ میں اس کو مطلب جب ہی کھڑا کر دیا. اس نے سوچا تھا اللہ پکڑ نہیں کریں گے، اللہ نے پکڑ لیا، لیکن چونکہ اللہ کے ڈر سے اس نے عمل کرنے کو کہا تھا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ قادر ہے، روح تو محفوظ ہے، کسی روح کو کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی، محفوظ ہے. جسم کا معاملہ، جسم کو اللہ پھر خروز خاطر بنا دے گا اور جسم و روح مل جائیں گے، اللہ کے پاس پھر حساب و کتاب ہوگا. آپ نے کہا کہ جو میت کے لیے ہم استغفار کرتے تو وہ پہنچتا ہے، تو کیسے استغفار کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کیا صرف مغفرت کی دعا کر لے یا پھر کوئی اسپیسیفک الفاظ ہے؟ میت کے لیے کیسے استغفار کرنا؟ تو آپ اپنے الفاظ میں بولیں استغفر اللہ، یا آپ یوں کہیں اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، اس کے درجات بلند کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، جہنم سے اس کو نجات دلائے، یہ بھی کافی ہے. اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں. آپ عام طور سے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، اس کی مغفرت کرے، انشاءاللہ یہ الفاظ بھی اس کے لیے یہ کافی. اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ بولتی ہے. یا عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا، یاد آ جائے بھی تو آپ بولے تو آپ انڈیکیٹو ہے کہاں ہے،
مطلب اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیت کیا تھی، اتنا بھی کافی. یا اردو میں بولتے اللہ مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، جنت میں اعلیٰ سے اللہ مقام دے، گناہوں کو معاف کرے، جہنم سے بچائے. یہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائے گا. اور ایک سوال یہ کہ کوئی شخص یعنی وصیت کرتا ہے ایک شہر سے کوئی مقام، یعنی اس کو کوئی مقام بتا کر کہ یہاں پہ اس کو تدفین کیا جائے، تو ایسا بھی بولتے سب لوگ کہ یہاں سے یہاں تک یعنی اس کو جو مسافت آ رہی بیچ میں تو اتنے سارے جو گناہ ہیں اس کے معاف کر دیے جائیں گے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ سوال یہ ہے کہ تدفین کے لیے کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دفنایا جائے، تو لوگ بولتے ہیں جب تک ان کو لے کے ٹریول کریں گے، فار ایگزامپل یہاں سے 50 کلومیٹر 10 کلومیٹر، تو اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایسی بھی کوئی روایت نہیں، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں جہاں انتقال ہو وہیں قبرستان میں دفنانا بہتر ہے، سوائے اس کے کہ شہر کی مسافت ہی ایسی کہ بس 70 کلومیٹر کا شہر ہی ہمارا، تو شہر کے اندر ادھر سے ادھر لے جانے میں کوئی حرج نہیں. بہت نزدیک لے جانا، یہاں سے فلاں، یہاں سے دواخانے سے فلاں، تو اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسی وصیت کرتے ہوئے انتقال سعودی میں انڈیا لاؤ، کتنا مسئلہ ہوتا، کتنی حمالی ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی زندہوں کو، کتنے کتنے دن لگتے، چونکہ ان کے لیے سیٹس آسانی سے نہیں ملتے، لگیج میں لا نہیں سکتے، پیسنجر کے اندر 3 سیٹ یا 4 سیٹ کا خرچہ آتا ہے ان کو لانے کے لیے، پلس وہ پورا ٹرانسپورٹیشن، پھر وہ اس کی سیٹ بکنگ، اس کے لیے رکھنے کا انتظام، وہ سارا اس کی حرمت ہے نا مردے کی. ظاہر سی بات ہے کسی بھی قوم کسی بھی مذہب میں میت کی حرمت ہی ہے، تو لہٰذا کوئی ٹرانسپورٹیشن کے ڈبوں میں نہیں ڈال کے لاتا ہے، جہاز میں بھی ان کو پورا حرمت کے ساتھ. بہت خرچیلا ہوتا ہے وہ سب، پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے 8 ڈیز، چونکہ وہاں کا کلیئر ہونا، پورا کسٹمز کلیئر ہونا، لاش کلیئر ہونا، لاش کی اسکیننگ ہونا، وہاں سے نکلنا، چونکہ ظاہر سی لاش میں بھی لوگ کچھ اسمگلنگ کر سکتے، ساری چیزیں ہو کے 8-8 دن 10-10 دن کے بعد لاشیں پہنچتی گھر. کیوں خواہ اتنے دن؟ تو اگر شارٹ ڈسٹنسز ہے، تھوڑا بہت مسافت ہے، لے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے اس میں کوئی ثواب نہیں کہ جتنا لمبا لے جائے اتنا اجر ملے گا، ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے. اسی طرح لوگ بولتے ہیں جتنے کندھے زیادہ اتنا اجر ملے گا، ایسی بھی کوئی صحیح بات ثابت بہرحال نہیں ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.